اس نے گود میں لیپ ٹاپ کھلا رکھا ہوا تھا، پیر سیدھے کرتے ہوئے سامنے کی سینٹر ٹیبل پر دھرے تھے، سینے پر ہاتھ باندھے وہ آسمان کو تکتا پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھا۔ ایان کی چٹکی کے ساتھ آتی آواز نے اس کا حسن ارتکاز توڑا۔ کیا حرکتیں کرنے لگ گئے ہو یار، ہر تھوڑی دیر بعد گم ہو جاتے ہو؟ اس نے حیران کن اور بیزار لہجے میں دریافت کیا۔ کام کر رہا ہوں اپنا، اور تو کچھ نہیں۔ اس کی طرف سے آئے جواب پر ایان کو ذرا برابر بھی یقین نہیں آیا۔ وہ کچھ برا سا منہ بنا کر سامنے والی کرسی پر آ گیا۔ وہ اپنا کام پھر شروع کر چکا تھا۔ 2 منٹ تک اس کا جائزہ لینے کے بعد ایان نے کچھ خفگی سے اس کے لیپ ٹاپ کو دھڑ سے بند کر دیا اور اس کی گود سے اٹھاتے ہوئے میز پر رکھ دیا۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ آج تو میں جان کر ہی رہوں گا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، اور تم مجھے سب ابھی بتاؤ گے۔ اس نے اٹل لہجہ اپناتے ہوئے اسے دھمکایا۔ بالکل ٹھیک تو ہوں میں، کیا ہونا ہے مجھے؟ اپنے پیر میز پر سے کھینچتے ہوئے اس نے کہا۔ کم سے کم مجھ سے تو یہ سب نہ کہو۔ پچھلے 1 ڈیڑھ ہفتے سے دیکھ رہا ہوں، ہمیشہ کہیں کھوئے ہوئے نظر آتے ہو۔ گھر پر تو سب بخیر ہیں نا؟ یا تو کسی بات کا گہرا صدمہ لیا ہے تم نے، یا پھر کسی بات پر دل اٹک رہا ہے تمہارا؟ ایان نے اندازہ لگاتے اپنی بات بتائی۔ کام کا لوڈ ہے یا کوئی صدمہ؟ کام کا لوڈ ہے یا کوئی صدمہ نہیں۔ میں جس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں، پتہ تو ہے تمہیں اس کا۔ بس سب اپنی طرف سے کوئی خامی نہ رہے، اس لیے زیادہ فوکس کر رہا ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے اپنی نظریں چرائی تھیں اور لیپ ٹاپ واپس لے کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بہانہ بھی کیا خوب بنایا میرے دوست، کام کا لوڈ۔ ایان نے خود سے سرگوشی کرتے ہوئے اس کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور اٹھ کر چلتا بنا۔ جب اس کے جانے کا یقین ہو گیا تو اس نے خود ہی اپنا کام بند کیا اور پھر سے اپنے تصور حسین میں گم ہو گیا۔ حارث ہمدانی ناصر حسین کو چھوڑ کر واپس آئے تو علماء کا چہرہ عجیب تاثر لیے ہوئے تھا۔ انہوں نے ایسا تاثر شاید ہی علماء کے چہرے پر کبھی دیکھا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ لہجہ ہمیشہ کی پرسکون مگر سخت تھا۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ انہیں منع کر دیں۔ ان کے سوال کو نظر انداز کرتی علماء نے اپنی بات کہی تھی۔ ان کے چہرے پر رنگ ایک دم ہی تبدیل ہوا۔ میں پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں کہ میری باتیں چوری سے مت سنا کرو، مجھے ایسی حرکتیں بالکل بھی برداشت نہیں۔ اس نے ان کی ساری بات نہیں سنی تھی اور نہ ہی وہ ناصر حسین کا چہرہ ٹھیک طرح سے دیکھ پائی تھی، لیکن ان کے درمیان کیا بات ہوئی وہ جانتی نہیں تھی۔ بغیر مجھ سے پوچھے آپ انہیں ہاں کیسے کر سکتے ہیں؟ تمہارا باپ ہوں میں، اس بات کا حق ہے مجھے کہ تمہاری مرضی کے بغیر فیصلہ لے سکتا ہوں، اسی لیے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ میری مرضی کے بغیر فیصلہ لے سکتے ہیں، آپ میری مرضی کے خلاف نہیں، اور جہاں تک حق کی بات کی جائے تو وہ آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ آپ، وہ بنا کسی خوف کے انہیں جواب دے گئی تھی۔ علماء، حارث کی گرجدار آواز بلند ہوئی تھی جو علماء پر بے اثر ثابت ہوئی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اس جبران سے تو بالکل بھی نہیں کروں گی۔ اپنی بات کہتی وہ اپنے کمرے میں لاک ہو گئی، جبکہ اس کی ہمت پر حارث صاحب حیرت زدہ کھڑے تھے۔ اس نے آج تک ان کے ساتھ ایسی بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن اس کا وقتی غصہ جان کر وہ نظر انداز کر گئے۔ جبران ایک اوباش لڑکا تھا، رئیس باپ کی اولاد ہونے پر اس میں وہ ساری خصوصیات موجود تھیں جو عام طور پر کسی بھی دولت مند باپ کے بیٹے میں ہوتی ہیں۔ وہ انتہائی قسم کا شرابی اور لڑائی جھگڑے میں ماہر شخص تھا، کئی بار حوالات کی ہوا بھی کھا چکا تھا، پھر بھی کوئی سبق نہیں لیا۔ آئے دن کسی نئی مصیبت میں خود کو پھنسانا اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ ایک بہت ہی بدتمیز اور جاہل قسم کا انسان تھا۔ یہ سب علماء کو اپنے گھر کی ملازمہ سے پتہ لگا، جس کی جاننے والی ناصر حسین کے گھر کام کرتی تھی، جو اس نے فوراً سعدیہ کو بتائی تھی۔ اپنے طور پر پکی تصدیق کرنے پر انہیں ان باتوں کے علاوہ جبران کے پہلے دونوں ناکام شادیوں کے بارے میں بھی پتہ چلا تھا، جسے جان کر وہ بری طرح منتشر ہوئی تھی۔ حارث صاحب سے انہیں اس طرح کی کوئی بھی توقع نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے خود حارث صاحب سے بات کرنے کی ہمت کی تھی۔ سنیے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، ضروری بات ہے، سعدیہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ضرور علماء کے بارے میں ہوگی، جانتا ہوں میں، تم اس کی وکالت میں ضرور آؤ گی، جیسے عاشر کے لیے آئی تھی۔ کافی وقت لے لیا علماء کے فیصلے نے، انہوں نے طنزیہ کہا۔ سعدیہ نے اپنے لب کھینچ لیے اور بنا تمہید کے اپنی بات کہنے لگی۔ جب وہ راضی نہیں ہے ان سب کے لیے تو کیوں کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ایسا؟ باپ کی حیثیت رکھتا ہوں میں اس کے، اچھا برا جانتا ہوں، اسی لیے۔ ناصر حسین ایک باروب ہستی ہے، دولت کی کمی نہیں اس کے گھر، دنیا کی تمام تر سہولیات اور آرائش میسر ہوں گی وہاں کسی لڑکی کو، اور چاہیے ہی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے سعدیہ کو روکتے ہوئے اپنی بات پوری کی تھی۔
دولت ہی سے سب کچھ نہیں ہوتا، یہ بات آپ کی سمجھ میں کب آئے گی؟ دین اور ایمان ان سب کے اوپر ہے، اور پھر شادی جیسے پاک رشتے کو جوڑنے کے لیے دولت اور آرائش کے دیکھنے اور چننے کو بھی اسلام میں ممانعت دی گئی ہے۔ مجھے دین دنیا کی تعلیم مست دوست سعدیہ، تم سے بہتر سمجھتا ہوں میں یہ سب۔ وہ خفا ہوتے ہوئے بولے، میں آپ کو کوئی تعلیم نہیں دے رہی، بس انہیں یاد دلا رہی ہوں۔ اور جہاں تک کسی لڑکی کے ارمانوں کی بات کی جائے تو ہوتی ہیں کچھ ایسی لڑکیاں جنہیں دھن دولت اور دنیاوی دولت مرغوب ہوتی ہے، لیکن آپ کی بیٹی ان جیسی نہیں ہے۔ اس کی سوچ، اس کے خواب دوسروں سے مختلف ہیں۔ کسی بھی لڑکی کے لیے شادی ایک بہت ہی نازک موڑ ہوتا ہے اس کی زندگی کا، جس کی بنیاد سچائی اور اعتماد پر رکھی جاتی ہے۔ اپنائیت اور خلوص اہم ہوتا ہے، محبت درکار ہوتی ہے۔ میں شادی کا مطلب اچھے سے سمجھتا ہوں سعدیہ، اور اس کی اہمیت کو بھی، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن جس طرح کی باتیں تم کر رہی ہو، مجھے غلط اندیشہ ہو رہا ہے۔ کہیں عمران کی بات سچ تو نہیں؟ علما محبت کرنے جیسی کوئی بے تکی حرکت تو نہیں کر بیٹھی جس کی بنا پر وہ جبران سے شادی پر انکاری ہے؟ حارث ہمدانی نے اپنی اور عمران کی سوچ کے مطابق ان کی بات کا مطلب لیا تھا۔ غلط سمجھ رہے ہیں آپ، میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا۔ پھر کیا مسئلہ ہوا ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ جو وہ اپنے باپ سے بدتمیزی پر اتر آئی ہے؟ میری چھوٹی سی بات ماننے کو تیار نہیں، پوری زندگی داؤ پر لگا دی ہے اس کی۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں، سب کچھ جانتے ہوئے وہ کیسے ان سب کے لیے ہاں کہہ دے؟ وہ غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ جبران نے خود پسند کیا ہے اسے، اور ناصر صاحب نے خود زبان دی ہے وہ اس کے مرتبے اور عزت میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو تماشا بن جائے گی اس کی زندگی، عمر بھر ہمیں معاف نہیں کر سکے گی وہ۔ ان سب وہموں کو اپنے ذہن میں جگہ مت دو، اور نالمہ کے دماغ میں یہ سب بھرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا کر علما کے ساتھ ان کا سلوک ٹھیک نہیں رہا، وہ جبران کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پائی، کیونکہ وہ جبران کے بارے میں کچھ کہنے والی تھی کہ حارث نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بولنے سے روک دیا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی تب بھی وہ جبران کی بیوی ہوگی اور ناصر صاحب کی بہو، ہم ان کے درمیان دخل نہیں دے سکتے۔ آپ اپنے فائدے کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہیں، کچھ تو خوف خدا رکھیے۔ کیا صفائی پیش کریں گے اپنے رب کے سامنے آپ؟ سعدیہ اپنی حد میں رہو، مت بھولو کہ کون ہوں میں اور کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ مجھے وہ بننے پر مجبور مت کرو جو میں نہیں بننا چاہتا۔ سالوں پہلے کی گئی غلطی کی سزا تم بھی ابھی تک بھگت رہی ہو، اگر تمہاری بیٹی نے بھی وہی غلطی دہرائی تو انجام سے تم بہتر واقف ہو۔ حارث کی کہی گئی آخری بات علما نے بھی سن لی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں نے کون سی غلطی کی ہے، لیکن ان کی حالت سے ان کی اذیت کا پتہ چل رہا تھا۔ بری طرح سے سعدیہ پر برستے وہ رکے نہیں تھے۔ جاگ رہی ہو علما؟ سعدیہ نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ شام ہونے کے قریب تھی، وہ اپنے بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ مجھے نیند آنے میں مشکل ہو رہی ہے امی، جواب دیتے ہوئے اس کا لہجہ کافی تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی جا سکتی تھی، لیکن سعدیہ بے بس تھی، نظر انداز کرنا ان کی مجبوری تھی۔ رات کو کھانے پر ناصر حسین اور ان کی فیملی آ رہی ہے، تمہارے ابو نے تمہیں تیار رہنے کو کہا ہے۔ امی کچھ کیجیے پلیز، وہ رو دینے کو تھی۔ وہ لوگ صرف تم سے ملنے آ رہے ہیں اور کوئی بات نہیں۔ علما کے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتی وہ کہنے لگی، دنیا اگر خراب اخلاق کا مظاہرہ کرے تب بھی ہمیں اپنے اخلاق کے خزانہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ مہمان ہیں ہمارے گھر، اور اللہ مہمان تبھی بھیجتا ہے جب وہ ہم سے خوش ہوتا ہے، ہمیں چاہیے ہم ان کی خاطر تواضع میں کمی نہ چھوڑیں۔ ہمیشہ کی طرح اسے نصیحت کرتی باہر نکل گئی۔ علما کے پاس بھی سوائے ان لوگوں سے ملنے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے بے دلی سے تیار ہونے چلی گئی۔ ناصر حسین، ان کی شریک حیات تبسم حسین، دونوں بیٹے جبران اور عمران۔ حارث صاحب نے علما سے ان سب کا تعارف کرتے ہوئے بتایا، جو چہرے پر سنجیدگی لیے بیٹھی تھی اور کنکھیوں سے سب کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے عمران کی مسکان کے پیچھے چھپی مکاری نظر آ رہی تھی۔ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے اپنی الجھی نظروں کا رخ موڑتے ہوئے تبسم پر ایک نظر دوڑائی جو دولت مند گھرانے کا چلتا پھرتا شاہکار بنی ہوئی تھی اور اسی طرف متوجہ بھی تھیں۔ وہ علما سے ادھر ادھر کے سوالات کرتی رہی، جن کا جواب انہیں صرف ہاں ہوں کی صورت دیا جا رہا تھا، جبکہ سب سے بے نیاز جبران اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ جبران تم بھی کوئی سوال کر لو علما سے، کب سے اپنے کام میں الجھے ہو؟ تبسم اسے بہت ہی مصروف جتاتی ہوئی کہنے لگی، جو شاید اپنے کام کو لے کر سنجیدہ ہو کر بیٹھا تھا، حالانکہ اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی۔ جبران نے گردن اٹھا کر علما کو دیکھا، اس کی گھٹیا نظریں بہت ہی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ تھیں۔ علما نے جھٹ سے اپنا دوپٹہ
مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ جبران کی نظروں سے اسے خوف آنے لگا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جانا چاہتی تھی مگر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے برابر میں بیٹھی سعدیہ کو ہلکا سا دھکا دیا اور ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سعدیہ کو محسوس ہوا تھا کہ علما کی ہتھیلی پوری طرح سے بھیگی ہوئی تھی۔ انہوں نے فکرمندانہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں جبران کو جو معنی خیز مسکراہٹ لیے علما کو گھورے جا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے انہوں نے سوچا کہ اس کی آنکھیں باہر کھینچ لیں، لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں تھا، مگر وہ علما کو اس کی نظروں سے ضرور بچا سکتی تھی۔ سنیے، کھانا کھا لیتے ہیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے۔ حارث سے پہلے ہی ناصر حسین بول پڑے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ سب کھا لیجیے، علما کہتی ہوئی جلدی سے جا کر اپنے روم میں بند ہو گئی۔ سعدیہ نے سکون کی سانس بھری تو وہ وہیں حارث کو مہمانوں کے سامنے اس سے بدتمیزی کی امید نہیں تھی۔ وہ ایسا کچھ کرے گی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ علما دوبارہ ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ رات دیر گئے وہ لوگ لوٹے تھے۔ وہ جبران کی نظروں سے تو بچ گئی تھی، لیکن ابھی اسے حارث صاحب کا سامنا بھی کرنا تھا، اور ان سے کیا کہنے والی؟ اس کا فیصلہ وہ رات کو ہی لے چکی تھی۔ اگلی صبح بالکل اس کی توقع کے مطابق حارث بہت ہی غصے میں اسے آوازیں دے رہے تھے، جبکہ وہ پرسکون سی چلتی ہوئی ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا بدتمیزی دکھائی ہے تم نے کل رات کو؟ کتنی شرمندگی ہو رہی تھی مجھے۔ ساتھ میں کھانا کھانا کوئی بدتمیزی تو نہیں؟ رسانیہ سے جواب دیا گیا۔ تم جانتی ہو وہ تم سے ملنے آئے تھے، پھر بھی تم نے ایسا برتاؤ کیا ان کے ساتھ، کیا یہی تعلیم پائی ہے تم نے؟ وہ برہم ہوتے ہوئے بولے۔ وہ بدو جواب دیتی ہوئی بولی، میں نے نہیں دعوت دی تھی انہیں، وہ آپ کے مہمان تھے، اور یہ میری تعلیم کا ہی نتیجہ ہے کہ میں چپ چاپ وہاں سے چلی گئی، ورنہ عمران کی طرح میں جبران کو بھی تھپڑ رسید کر دیتی۔ تم نے عمران پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ انہیں حیرت سے زیادہ غصہ چڑھ چکا تھا۔ عمران نے شاید یہ بات انہیں نہیں بتائی تھی۔ علما نے بھی اس بات پر کوئی صفائی نہیں دی، وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ سن رہی ہو سعدیہ، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ اگر ناصر صاحب کو پتہ لگ گیا نا تو اس کا خمیازہ مجھے اٹھانا پڑے گا، سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیں گے وہ۔ شاید عمران نے ابھی تک ان سے یہ بات کہی نہیں ہے، اور دعا کرو انہیں یہ بات کبھی معلوم بھی نہ پڑے۔ آپ کو اس میں بھی اس کی اچھائی نظر آ رہی ہے؟ حالانکہ اپنی بے عزتی کے ڈر سے اس نے یہ بات سب سے چھپائی ہوگی۔ پتہ نہیں اس کا مطلب وہ نکالیں گے اور اپنا بدلہ کس طرح پورا کریں گے۔ تم فوراً عمران سے معذرت کرو، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ آپ ان سے ڈرتے ہوں گے، آپ کے پاس ڈرنے کی وجہ بھی موجود ہے، میرے پاس ایسا کوئی جواز نہیں۔ وہ ان کی بات کو رد کرتے ہوئے بولی، علما، اپنے باپ سے بات کرنے کی تمیز بھی بھول گئی ہو تم، اور میں آپ کی بیٹی ہوں یہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ کہنا کیا چاہ رہی ہو تم؟ انہوں نے اپنی بھویں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ میں جبران سے شادی کے حق میں نہیں ہوں۔ ان کا انداز حتمی تھا۔ حارث نے سعدیہ اور علما کو باری باری دیکھا۔ سعدیہ تو ان کے درمیان محض خاموش کردار بنی ہوئی تھی۔ علما نے ہی انہیں ایسا کرنے کو کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں مزید کسی بھی تکلیف سے گزرنا پڑے۔ میں نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، اپنی زبان دے چکا ہوں میں انہیں۔ اپنی مرضی سے شادی کرنے کا فیصلہ کرنے کا حق مجھے ہمارا مذہب بھی دیتا ہے، اور ملک کا قانون بھی۔ آپ یوں اپنے مفاد کے لیے مجھے داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ زبان پر لگام دو علما، ورنہ میں اپنی حد بھول جاؤں گا، انہوں نے دھمکانے والے انداز میں کہا جس کا کوئی اثر نہیں لیا گیا۔ اپنے غلط کاموں پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں میرا، اس خبیث انسان کو سونپنا چاہتے ہیں، صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ آپ اب بھی اپنی حدود میں نہیں ہیں۔ علما کے دو ٹوک جواب نے حارث کو طیش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اپنی سچائی کو وہ برداشت نہیں کر پائے اور ایک زوردار تماچا علما کے منہ پر رسید کر دیا۔ علما کے ساتھ ہی سعدیہ کی آنکھوں میں بھی پانی بھر آیا۔ سعدیہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حارث اس طرح سے آپا کھو دیں گے، جبکہ علما کوئی بھی تاثر سے عارض چہرہ لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہوں، میں اس گھٹیا انسان سے شادی نہیں کروں گی، دو ٹوک انداز میں کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ حارث نے ایک زہر آلود نظر سعدیہ پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ اپنے کمرے میں بند ہو کر علما نے رو رو کر خود کو نڈھال کر دیا تھا۔ اسے حارث کے غصے کا اندازہ تھا، لیکن وہ اس طرح سے اس پر ظاہر کریں گے وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ رات گئے گھر لوٹا تھا، اس لیے بڑی خاموشی سے اپنے پاس موجود گھر کی دوسری چابی سے دروازہ ان لاک کیا اور اسی طرح آہستہ سے بند کرتا اپنے روم میں آ گیا۔ کافی لمبی ڈرائیو کر کے گھر پہنچا تھا، اسی لیے بیڈ پر گرتے ہی سو گیا۔ حسب معمول فجر کی اذان ہونے سے پہلے ہی وہ جاگ چکا تھا۔ اس نے نماز پڑھی اور ایک ڈھیلا ڈھالا سا ٹریک سوٹ پہن لیا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے جاگنگ شوز پہنے میں سے اپنا والیٹ اور موبائل اٹھاتے ہوئے والیٹ کو چیک کیا، جو کیش سے خالی تھا۔
دروازے سے واپس چلتے ہوئے وہ بیڈ تک آیا اور برابر میں رکھی ہوئی میز کی آخری دراز سے لکڑی کا ایک باکس نکالا۔ ایک ہی وقت میں ہاتھ آنے والے سارے نوٹ اس نے والیٹ میں ڈال دیے۔ چیریٹی باکس کو واپس دراز میں بند کیا اور جاگنگ کے لیے نکل گیا۔ واپس لوٹنے پر ایک ملازم ہر روز کی طرح فریش جوس سے بھرا تھرماس لیے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، جو شاید صحن میں کھڑی اس کی گاڑی کو دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ وہ گھر آ چکا ہے۔ اس کے ہاتھ سے وہ لیتے ہوئے اپنے ملازم کا شکریہ کہنا نہیں بھولا تھا اور ساتھ ہی لان میں ٹہلتے ہوئے وہ موبائل پر اپنے ای میلز دیکھنے لگا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں چونکا، سبھی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رات دیر گھر لوٹا ہوگا، اسی لیے کسی کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ اس کی ہمیشہ کی عادت تھی۔ ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ لگتا ہے جناب کو میں دکھائی نہیں دی، انزا نے اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھی ہوئی انزا نے مصنوعی تنقید سے کہا، تو وہ بھی کچھ شرارتی ہوا۔ کیوں آئی ہو تم؟ کب آئی ہو پوچھتے ہیں، انزا نے قواعد کو درست کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو شادی کروائی ہے تمہاری، اتنی جلدی پریشان ہو گئے؟ عدیل صاحب واپس بھی بھیج دیا تمہیں؟ ہمیشہ کی طرح دونوں کی بحث شروع ہو چکی تھی۔ میری شادی کو نہ 6 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے، اور نہ ہی انہیں مجھ سے کوئی پریشانی ہے۔ سب سے ملنے آئی تھی۔ کب لوٹے ہو زائن؟ شاکرا نے ان کی نوک جھونک کو روکتے ہوئے پوچھا۔ رات کو۔ مہمان کی آمد کب ہوئی؟ شاکرا کو جواب دیتے زائن نے انزا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کل دوپہر کو آئی تھی، اور مہمان نہیں ہوں، اس گھر کی واحد بیٹی ہوں، اس خاندان کی واحد بیٹی ہونے کا شرف حاصل ہے مجھے، اسے گھورتے ہوئے انزا نے جواب دیا۔ کیا یہ آج کا جی کے تھا؟ عثمان صاحب نے اپنا حصہ ڈالتے ہوئے پوچھا اور دونوں ہی باپ بیٹے ایک آواز سے ہنسے۔ مما کہیے نا مجھے پریشان نہ کریں۔ زائن بیٹا اور کیا، آپ بھی عثمان بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہو؟ دونوں کو چپ کرواتے ہوئے وہ بولی تو دونوں ہی خاموش ہو کر ناشتے سے انصاف کرنے لگے۔ تبھی زائن کا دھیان رضا کی طرف گیا جو ناشتہ چھوڑ کر اخبار کی خبروں میں گم تھا۔ زائن نے اس کے شانے پر آہستہ سے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے آرام سے پکارا۔ رضا بھائی، آپ نے گھڑی پہنی ہے؟ کیا وقت ہوا ہے؟ رضا نے میکانیکی انداز میں دیکھتے ہوئے وقت بتایا اور پھر اگلے ہی پل چونکتے ہوئے دوبارہ وقت دہرایا۔ سبھی اسے دیکھ مسکرا رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اخبار تہہ کر کے رکھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ انزا کی ہنسی اسے اب بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک تو تمہاری باتوں میں میں لیٹ ہو گیا ہوں، اوپر سے تم ہنس رہی ہو مجھ پر، اس نے انزا کو پوائنٹ کرتے ہوئے کہا۔ لہجہ شرارتی تھا۔ آپ خود اخبار میں کھوئے ہوئے تھے، میں نے تو بات بھی نہیں کی آپ سے۔ دیکھا بابا پھر سے مجھے باتوں میں لگا کر لیٹ کرنا چاہتی ہے۔ رضا ان دونوں کے ساتھ اب تم بھی شروع ہو گئے۔ اتنے دنوں بعد آئی ہے اور تم سب اس کو پریشان کرنے میں لگے ہو۔ بیٹا اب شادی ہو گئی ہے اس کی، تو اب اس سے مذاق کم کر دو۔ دیکھا بچوں، بیٹی کی سنگت ایک ہی دن میں اثر کر گئی تمہاری مما پر، وہ خود باتوں میں الجھا کر لیٹ کر رہی ہیں تمہیں۔ عثمان صاحب کی بات پر سبھی مسکرانے لگے جبکہ شاکرا نفی میں گردن ہلانے لگی۔ سعدیہ باہر آؤ جلدی۔ حارث ہمدانی کی زوردار آواز سن کر سعدیہ اپنے کمرے سے فوراً برآمد ہوئی۔ علما بھی روم سے نکل کر دروازے کی چوکھٹ میں آ کھڑی ہوئی۔ حارث ہمدانی نے اس پر ایک تیکھی نگاہ ڈالی تھی۔ جی؟ سعدیہ نے ان کے برابر میں کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ ناصر صاحب کی طرف سے آ رہا ہوں، وہ علما کی رخصتی جلد کروانا چاہتے ہیں۔ سعدیہ کے ساتھ ہی علما کو بھی اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ 2 دن ہیں تمہارے پاس، تیاری کر لو۔ 2 دن؟ میں سمجھی نہیں۔ سعدیہ نے ان کی بات کو سمجھتے ہوئے بھی بے یقینی سے پوچھا۔ علما کا نکاح ہے جبران کے ساتھ ٹھیک 2 دن بعد، اور اس بار میں کوئی بھی بدخلق یا بدمزگی نہیں چاہتا، اسے اچھے سے سمجھا دینا، کہیں ایسا نہ ہو میں کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ وہ بہت تلخ لہجے میں بول رہے تھے۔ سعدیہ ساکت کھڑی انہیں سن رہی تھی۔ جیسا سلوک انہوں نے اتنے سالوں میں ان کے ساتھ روا رکھا تھا، وہ جانتی تھی اس شخص کو جو ان کے لیے پتھر سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں انہیں اس بات کی تسلی ضرور تھی کہ حارث اپنے بچوں کے ساتھ نرم رویہ ضرور اختیار رکھیں گے، مگر وہ عاشر کی طرف سے انہیں لے کر کافی غلط ثابت ہوئی تھی۔ کچھ سال پہلے آئی عاشر اور اس کے والد کے درمیان کی سرد مہری کو وہ ابھی تک نہیں بانٹ پائی تھی، لیکن علما کو لے کر وہ دونوں ہی مطمئن تھے کہ حارث اس کے ساتھ کبھی کچھ غلط یا برا نہیں کریں گے۔ لیکن اس وقت حارث کو سنتے ہوئے اور ان کی قطعی غیر متوقع حرکت کا چشم دید بنی سعدیہ کے پیروں سے زمین کھنچتی چلی گئی تھی۔ باہر جانے سے پہلے حارث نے علما پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی۔ انہیں پتہ تھا اگر وہ ایسا کچھ کریں گے
تو باپ کا دل اپنی گوشہ جہاں کے پیار میں لازم پگھل جاتا۔ وہ اپنی چہیتی بیٹی پر خود ظلم کر رہے تھے اور اس کے انجام سے بھی اچھی طرح سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اپنے کھلے ہاتھوں کو بھی بندھا گردان رہے تھے۔ ان کے جاتے ہی سعدیہ بے جان سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ علما خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں قید ہو گئی تھی۔ پھر ایک بار نہ جانے کتنے ہی سیلاب تنہائی کی نظر کرنے کے لیے: مہربانی کریں ابو، میرے ساتھ ایسا سلوک مت کریں۔ آپ جانتے ہیں جبران کو وہ کیسا لڑکا ہے، لاعلم نہیں ہے آپ اس شخص سے، پھر کیوں میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگلی صبح حارث حمدانی کے سامنے موجود وہ انہیں منانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن اس بار اس کا لہجہ کافی ملتجائی تھا۔ سعدیہ بھی ساتھ ہی موجود تھی۔ تم وہاں خوش رہو گی علما، ناصر صاحب نے یقین دہانی کی ہے۔ حارث کا لہجہ بھی آج کچھ تھکا سا معلوم پڑ رہا تھا۔ سعدیہ نے باریک بینی سے ان کا جائزہ لیا، اور جبران اور اس کے گھر والے۔ اس نے اپنی فکر باقی سب کے لیے بھی ظاہر کر دی تھی۔ وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھ رہی ہو۔ اس نے خود تمہارے لیے اپنی پسندیدگی ظاہر کی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں کوئی تکلیف نہ دے۔ وہ اسے سمجھانے کے سے انداز میں بولے۔ انداز میں ہلکی سی سختی اب بھی قائم تھی، لیکن لہجے کی نرماہٹ اور علما کے لیے فکرمندی کے امتزاج میں گھلی باپ کی شفقت سے بھرپور آنکھیں سعدیہ کی نظر میں آ چکی تھیں۔ انہیں دیکھتے وہ خاموش ہی کھڑی رہی تھی، لیکن اپنے رب کا شکر دل ہی دل میں ادا کرنے لگی کہ وہ علما کے لیے اب بھی کچھ گنجائش تو ضرور نکال سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے یعنی خود آپ بھی ان کی بات سے پوری طرح مطمئن نہیں ہیں۔ علما کے کہنے پر وہ خود ہی اپنی باتوں میں الجھ کر رہ گئے تھے، اسی لیے بگڑتے ہوئے بولے: بہت ہو گیا علما، کل نکاح ہے تمہارا، جا کر تیاری کرو۔ میرے ساتھ ایسا مت کریں ابو، میں نہیں آپ کے خلاف جانا چاہتی، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس طرح مرنے کے لیے مت چھوڑیں مجھے، مہربانی کریں۔ اس کے زاروں کے تار آنسو انہیں پگھلنے پر مجبور کر رہے تھے۔ سعدیہ بنا پلکے جھپکائے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں ابو، میں نے جو بھی غلطیاں کیں، نادانیاں بھی بہت ہوئی ہیں مجھ سے۔ آپ کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقیات کی جو چاہے سزا مجھے دے دیں، لیکن ایسا تو نہ کریں میرے ساتھ۔ روتے ہوئے وہ ان کے قدموں میں جا بیٹھی۔ جس طرح سے وہ رو رہی تھی، سعدیہ کے آنسو بھی بہہ نکلے۔ علما کے سر کی طرف اٹھتے تسلی دیتے ہاتھ کو حارث نے قابو میں کرتے ہوئے جس طرح سے سعدیہ سے نظریں چرائی تھیں، وہ مکمل اس کی بات کی صحیح تھی کہ خود حارث بھی علما کے لیے یہ سب نہیں چاہتے، اور بہت ہی سخت دل اور بوجھل من کے ساتھ ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ میں شادی سے بالکل بھی انکار نہیں کر رہی، لیکن جبران سے میری شادی مت کروائیں، میری زندگی تباہ ہو جائے گی ابو، رحم کریں مجھ پر، سمجھیں مجھے پلیز۔ میں دوبارہ آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کروں گی، آپ کے کسی بھی کوئی فعل میں دخل اندازی نہیں دوں گی، آپ کے ہر معاملے سے دور رہوں گی، سب آپ کے مطابق ہوگا، لیکن اس طرح مجھے اس گھٹیا آدمی کے حوالے مت کریں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھی بری طرح سے بلکتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی، جو حارث حمدانی پر کسی حد تک نتیجہ خیز بھی ثابت ہو رہے تھے، جسے وہ علما کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دے رہے تھے۔ سعدیہ سنبھالو اسے، میرے پاس اب کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اپنی چشم نازاں کو اس برے حال میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے اسے سعدیہ کے حوالے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ابو، مجھے مرنے کے لیے مت چھوڑ کر جائیں۔ ابو، میں مر جاؤں گی، رکیے میری بات سنیے ابو۔ وہ انہیں آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن ان کے سماعت اس کی چیخوں کی آواز سن رہے تھے، نہ ہی اس کی سسکیاں۔ وہ اسی طرح سے چلے گئے۔ سعدیہ نے اسے خود سے قریب کر کے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ وہ اب جان چکی تھی کہ پتھر پر چوٹ کا یہی صحیح وقت ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ وہ یہ کس طرح کرنے والی ہیں۔ موبائل پر مدھم آواز میں اپنی پسندیدہ غزل سنتے ہوئے وہ ایزل سے اپنے کسی پروجیکٹ کا خاکہ بنا رہا تھا۔ ایان پتہ نہیں کب سے اس کے عقب میں کھڑا اسے گنگناتے دیکھ رہا تھا۔ ضیاء کی پرشوق مسکراہٹ پر غور کرتا وہ گویا آگے آیا تھا: اس بار تو بالکل ہی سب سمجھ گیا ہوں میں۔ آواز پر ضیاء نے ایک لہجہ کے لیے اسے دیکھا، پھر اپنا ہاتھ دوبارہ چلانے لگا۔ اس کی گنگناہٹ اب رک چکی تھی۔ اس بار تو میرا اندازہ بہت درست لگا ہے، دیکھ لینا تم اور کچھ نہیں چھپا سکتے مجھ سے۔ اور اس بار کون سا غلط اندازہ ہوا ہے تمہیں؟ اس نے غلط پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تم بتاؤ، یہ غزلیں سننے کا شوق کب سے اپنا لیا ہے تم نے؟ وہ بھی صرف یہی والی غزل؟ کسی نے بالکل تمہاری طرح ہی غلط اندازہ لگایا تھا میرے بارے میں کہ مجھے یہ غزل پسند ہے، بس اس کے انداز کو درست ثابت کر رہا ہوں، اس نے خوشگواریت سے بتایا۔ ایان نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے جملے کو لمبا کھینچا تھا، اور ساتھ ہی گردن کو بھی ہاں میں دھیرے دھیرے ہلانے لگا۔
ضیاء نے اس کی طرف دیکھ کر اپنی بھویں اچکائیں تو وہ گویا ہوا، کیا وہ کوئی لڑکی ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ایان اپنے صحیح اندازے کی خوشی ظاہر کرنے ہی والا تھا کہ سدرا کی آمد پر رک گیا۔ وہ ٹھیک سے کھڑا ہو گیا اور وہ سیدھی اندر چلی آئی تھی۔ ایان ہے نا؟ ایان کو پہچانتے ہوئے اس نے پہلے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ رضا کے آفس آئی ہوئی تھی۔ یس میڈم، وہ عاجزی سے بولا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے یہ بیلنس شیٹ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور اگلے مہینے کی بھی تیاری کرنی ہے، مدد کر سکتے ہو؟ بالکل، آئیے، اس نے آفس میں موجود صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ایان کو اشارہ کرتے ہوئے انتظار کرنے کا کہا۔ وہ ٹیبل کی طرف بڑھتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ دونوں فری ہوئے تھے۔ تھینکس، میری کافی ہیلپ ہو گئی، سدرا بند فائلیں ہاتھ میں لیتے اٹھتی ہوئی بولی۔ فارمیلٹی کی ضرورت نہیں، اس نے سوال کرتے ہوئے اپنا جواب دیا تھا۔ وہ ممنون ہو کر مسکرا دی۔ ویسے مسٹر رضا کا آفس بند کیوں ہے؟ آج نہیں آئے ہیں وہ؟ اپنے آنے کا اصل مدعا اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ لندن سے کوئی بڑے انویسٹر آ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں ہی ریسیو کرنے گئے ہیں، آنے میں وقت لگے گا۔ اس کی وضاحت نے سدرا کو کچھ اداس سا کر دیا تھا۔ بے وجہ ہی اتنی دور آنے اور اتنی دیر سے اس کا دماغ کھانے کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، چلتی ہوں میں، سدرا کہتی ہوئی جانے لگی تو ایان نے اسے روک لیا۔ میم، ایک منٹ۔ وہ مڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ایان کو اس نے شاکی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے، کچھ ذاتی سوال ہے، رائے کے طور پر پوچھنا چاہتا ہوں، میں آئی؟ سدرا نے گردن ہلاتے ہوئے اجازت دے دی۔ ضیاء نے اسے روکنا بھی چاہا لیکن وہ پوچھ گیا، محبت کے بارے میں کچھ جانتی ہیں آپ؟ یہ سوال اتنا اچانک کیوں؟ سدرا نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ اب بتائیے تو صحیح، محبت کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے؟ دیکھو ایان، لڑکیاں نا محبت کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں، اور جہاں تک میری بات ہے تو ہاں، یہ خوبصورت ثانیہ تو میرے ساتھ بھی پیش آیا ہے، لیکن خیر اس احساس کو لفظوں میں ڈھال پانا ذرا مشکل ہی ہے۔ ویسے یہ بات کیوں آئی تمہارے ذہن میں؟ کسی سے ہوئی ہے کیا تمہیں محبت؟ سدرا نے بات کے آخر میں ایان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، میں نہیں، ویسے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا انہیں ہو سکتی ہے کسی سے دلی وابستگی؟ ایان کی انگشت شہادت سے مقابل سمت اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ انہیں، جہاں تک میں انہیں جانتی ہوں، ان کا معیار کچھ اونچا ہے، محبت ان کے لیے ذرا مشکل کام ہے۔ وہ اپنی بات کہتی ہوئی اس کے کیبن سے باہر نکل گئی۔ وہ اب ایان کی طرف متوجہ تھا۔ مل گئے تمہیں ان کے زرعی خیالات، اب جا کر خود بھی کام کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ ہاں، اور بھولنا نہیں کہ صرف تمہارا دوست ہی نہیں، باس بھی ہوں، اور آج ہی مجھے یہ مکمل چاہیے۔ اس نے کہتے ہوئے کچھ پیپرز اس کے آگے کیے جنہیں لینے وہ آیا تھا۔ ملتا ہوں میں تمہیں فرصت سے، ایان نے پیپرز اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ رات آدھے سے زیادہ گزر چکی تھی۔ خاموش گہرے سیاہ آسمان میں چاند پوری طرح سے روشن تھا۔ ہر شے اس رات کا مزہ لیے پرسکون نیند کی چلمن میں قید تھی، لیکن علما کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ مسلسل روتے تھک جانے کے بعد وہ اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھے بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ سعدیہ نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے آواز دی تھی۔ امی، آپ سوئی نہیں؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ضروری بات کرنا تھی تم سے، وہ اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ علما نے فکرمندی سے انہیں دیکھا تھا۔ بیٹا، بچوں کے سنوار اور بگاڑ میں والدین کا حصہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کا عکس ہوتے ہیں۔ میں بھی تمہیں بالکل اپنے جیسا بنانا چاہتی تھی، خود سے بہتر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے ابو کے مطابق میں کبھی ایک اچھی بیوی نہیں بن پائی۔ لیکن آج یہ بات انہوں نے خود سے اعتراف کی ہے کہ میں ایک بہتر ماں ہوں، اور انہوں نے ہی مجھ سے کہا کہ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو پختہ و اعلیٰ سیرت اور اپنے مقام و مرتبے کا شعور رکھتی ہے، وہ بہت باہمت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے امی، لیکن آپ کیوں مجھے یہ سب بتا رہی ہیں، وہ بھی اس وقت؟ علما نے ناسمجھی سے کہا۔ اس لیے یہ سب بتا رہی ہوں کہ اپنے آنے والے وقت میں ہم سے کسی کو بھی پچھتانا نہ پڑے۔ مجھے غلط مت سمجھنا علما، لیکن اگر آج تم یہاں رک کر اپنے لیے کیے گئے غلط فیصلے کی حصہ دار بنو گی تو تمہارے مستقبل میں سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہوگا۔ میں ان کے خلاف ہوں امی، اس شادی کے حق میں نہیں ہوں میں۔ اور اس کے لیے کیا کیا تم نے سوائے آنسو بہانے اور اپنے ابو کے آگے گڑ گڑانے کے؟ کل تمہارا نکاح ہے علما، اس طرح یہاں بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایسی کمزور تو نہ بنو میری بچی۔ تو کیا کروں آپ بتائیے مجھے؟ اب اور کیا کروں میں؟ ابو میری بات مان جائیں اور جبران کے ساتھ مجھے نہ باندھیں۔ آپ ہی کی تربیت ہے امی کہ میں گھر چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتی۔ آپ کی تعلیم و تربیت نے بے بس بنا رکھا ہے مجھے۔ جانتی ہوں میں اپنے بچوں کو، عاشر نے بھی یہی کہا تھا۔
اپنے باپ کی جگہ سائی نہیں برداشت تھی اسے، سو وہ چپ چاپ چلا گیا۔ اور تم بھی اس طرح خود کو جہنم میں دھکیل دو گی، لیکن اپنے ابو کو رسوا نہیں کرو گی۔ علمہ چپ چاپ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ سعدیہ کچھ توقف سے بولی، تمہاری تعلیم و تربیت کی ہے میں نے علمہ، تم مجبور نہیں ہو سکتی، پھر چاہے تمہارے سامنے تمہارے ابو ہی کیوں نہ کھڑے ہوں۔ اور آج تو وہ بھی۔ وہ کچھ کہتے ہوئے رکی، پھر سے کہنے لگی، بیٹا اپنی صلاحیتوں کو پہچانو، صبر کے ساتھ ہی ہمت سے کام لینا ہوگا، اور یہی صحیح بھی ہوگا، اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ ہم یہاں سب سنبھال لیں گے۔ میں کچھ سمجھی نہیں آپ کی بات، علمہ نے کچھ الجھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بیگ پکڑو، اس میں چند زیورات اور روپے اور کچھ ضروری کاغذات ہیں، تمہارے کچھ کپڑے بھی رکھ دیے ہیں میں نے، تم ابھی اسی وقت یہاں سے جا رہی ہو۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا سفری بیگ اس کے بیڈ پر رکھا اور خود ہی اس کے کپڑے نکالنے لگیں۔ امی، آپ مجھے بھاگنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ علمہ نے ناسمجھی سے کہا۔ سعدیہ بیگ میں اس کے کپڑے بھرتے ہوئے کہنے لگی، حیران ہونے یا سوال جواب کرنے کا وقت نہیں ہے علمہ، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی عذاب ہو جائے تمہیں جانا ہوگا۔ اپنی نظروں کے سامنے ہم تمہیں ایسی اذیت میں نہیں دیکھ سکتے۔ مگر امی ابو آپ مجھے… وہ ان کی باتوں کو سوچتے ہوئے بول رہی تھی، ساتھ ہی اس کی گردن نفی میں ہلنے لگی۔ سعدیہ بیگ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہنے لگی، تم کسی کی بھی فکر مت کرو، بس تمہارے لیے اتنا کافی ہے، ایسا کرنے میں ہی تم اس حیوان کی زندگی میں شامل ہونے سے بچ سکتی ہو۔ امی مگر… علمہ کی بات کو کاٹتے ہوئے سعدیہ نے اپنی بات جاری رکھی، عمران تمہیں آدھے رستے تک چھوڑ دے گا، وہاں سے آگے تم اکیلی چلی جانا۔ مجھے پتا ہے تم نئی جگہوں پر جانے سے گھبراتی ہو، لیکن اس بار ہمت دکھانی ہوگی۔ میں نے پتہ لکھ کر رکھ دیا ہے، تم وہیں جانا اور جو لفافہ اس میں رکھا ہے انہیں دکھا دینا، لیکن ابھی تمہیں اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح وقت آنے پر وہ خود ہی تمہیں سب بتا دیں گے۔ کون سی نئی جگہ امی؟ کس کے پاس جانا ہے مجھے اور عمران؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے بلوایا ہے عمران کو، وہ ساری حقیقت سے واقف ہے، باقی کی باتیں وہی تمہیں بتا دے گا، اب جلدی نکلو۔ سعدیہ نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے آئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے امی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری بچی، میری دعائیں ہیں تمہارے ساتھ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اپنی ماں اور باپ کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور بالکل ویسی بن جانا جیسا میں تمہیں بنانا چاہتی ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ کچھ منٹ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی رہی، پھر سعدیہ نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا، اس کے ماتھے کو پیار سے بوسہ دیتے اس کی ہمت بڑھائی تھی۔ زندگی کے کسی موڑ پر بھی ڈرنا نہیں علمہ، اور نہ خوفزدہ ہونا۔ کچھ معاملات اللہ پر چھوڑ دینے چاہئیں، لیکن کوشش تو ہمیں ہی کرنی پڑتی ہے، تبھی وہ ہماری مدد کو بڑھتا ہے۔ وہ ایک بار پھر ان سے لپٹ گئی۔ سعدیہ اسے بیرونی سد دروازے تک لے آئی تھی۔ جاؤ میری بچی، اللہ تمہیں امان میں رکھے۔ علمہ کے جانے پر وہ تیزی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ حارث صاحب کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ سعدیہ نے آتے ہی انہیں مثبت اشارہ دیا۔ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئے اور آنکھیں موند لیں۔ نیند تو انہیں اب بھی نہیں آنے والی تھی، لیکن وہ کچھ حد تک مطمئن ضرور ہو گئے تھے۔ وہ اپنے آفس میں پروجیکٹر بورڈ کے سامنے کھڑا کچھ معلومات اور تفصیل دے رہا تھا۔ موجود اسٹاف اسے پورے دھیان سے سن رہا تھا، لیکن کسی کی نظر اسے بار بار ڈسٹرب کر رہی تھی۔ پھر بھی وہ رکا نہیں، اسے مشکل ہو رہی تھی، مگر کام کے دوران کوئی بھی رکاوٹ اسے پسند نہیں تھی، اسی لیے وہ مسلسل بولتا رہا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد جب وہ فارغ ہوا تو مسٹر خالد کے علاوہ سبھی کو جانے کی اجازت دی تھی۔ مسٹر خالد، یہ لڑکا سہیل ابھی جوائن کیا ہے اس نے؟ اس کی منتشر کرتی آنکھیں زائن کو الجھا گئی تھیں۔ جی سر، صرف 2 دن ہوئے ہیں، آپ نہیں تھے یہاں تب جوائن کیا تھا اس نے، مسٹر خالد نے بتایا۔ کسی نے سفارش کی تھی یا خود کی محنت سے آیا ہے؟ ہاں سر، وہ جمیل احمد کے توسط سے آیا تھا، رضا سے انہیں منع نہیں کر سکتے تھے، وہ شاید آپ کو بتانا بھول گئے۔ کام وغیرہ کیسا ہے اس کا، اور ابھی کہاں رکھا ہے؟ ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں سر، سب نیا نیا ہے اور اسی پروجیکٹ پر آپ کے ساتھ رکھا تھا، کل سے سائٹ پر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے خالد کو جانے کا کہا اور خود سائٹ وزٹ کے لیے نکل رہا تھا کہ سدرا نے اسے آ گھیرا۔ ہو کہاں تم زائن اتنے دن سے؟ زائن نے اپنی گلاسز صاف کرتے ہوئے دوبارہ پہنی اور ساتھ ہی سدرا کے سوال کا جواب دینے لگا۔ اتنا بگڑ کیوں رہی ہو، سب خیریت تو ہے؟ بگڑ نہیں رہی، غصے میں ہوں، اور تم مجھے اور غصہ مت دلاؤ، میں نے تو کچھ نہیں کیا، کہیں رضا بھائی نے تمہیں منع تو نہیں کر دیا؟ وہ ملے گا تو منع کرے گا نا، 2 ہفتے ہو گئے ہیں ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لندن کے انویسٹرز کو لینے اگر لندن بھی جاتا تو اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا اسے، سدرا نے غصہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ تو زائن کو اس کے بگڑنے کی اصل وجہ سمجھ آئی۔ اوہ، تو اس بات کا غصہ ہے؟
کچھ کر سکتے ہو تم؟ سدرا نے مدد کے طور پر پوچھا تو زائن نے تھوڑی دیر لیتے ہوئے کہا، کوشش کر کے دیکھ سکتا ہوں۔ اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور رضا کا نمبر ملایا۔ رضا بھائی، آج لنچ ساتھ کر سکتے ہیں؟ اسے جلدی سے سائٹ پر پہنچنا تھا، اسی لیے بنا تمہید کے پوچھ لیا۔ کچھ ضروری بات کرنی ہے، آپ آ سکتے ہیں؟ اوکے، میں ایڈریس بھیجتا ہوں، پہنچ جائیے گا وقت سے۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے سدرا کو مخاطب کیا، اپنی پسند سے جگہ بتا دینا، وہ پہنچ جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، سدرا نے ایک دم ہی خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ دوست کی خوشی نے زائن کو بھی سرشار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی امید مت رکھنا اور جو بھی پوچھنا ہے یا کہنا ہے سب آج ہی کر دینا، ٹھیک ہے؟ اسے کہتا وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی چھوٹی بہن کافی دنوں بعد اپنے گھر آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہتا تھا۔ سائٹ پر وزٹ دینے کے بعد آفس جانے کا ارادہ ترک کرتا وہ سیدھا گھر چلا آیا تھا۔ اپنی گاڑی پارک کرتے ہوئے اس نے لان میں نظریں دوڑائی تھیں۔ رضا کی گاڑی منظر عام سے غائب جان کر اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہوئے اس نے مشترکہ سلام کیا۔ وہ تینوں ہی ہال کے صوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سلام کا جواب دیتے عثمان پوچھنے لگا، آج جلدی آ گئے بیٹا؟ ہاں بابا، میں نے سوچا انزا کو بھی کچھ وقت دے دوں۔ ہائے میرا پیارا بھائی، انزا کو اپنے بھائی پر پیار امڈ آیا تھا۔ اچھا کیا زائن جلدی آ گئے، میں خود تم دونوں کو کال کر کے جلدی آنے کا کہنے والی تھی۔ رضا بھی کچھ دیر میں آتا ہی ہوگا، تم فریش ہو جاؤ، میں کافی بنواتی ہوں تمہارے لیے، شاکرا اسے کہتے ہوئے اپنے کک کو آواز دینے لگی۔ زائن سر ہلاتا فریش ہونے جا چکا تھا۔ کافی تھکان کے باوجود انزا کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ دونوں کی نوک جھونک ہمیشہ ہی برقرار رہتی تھی۔ تقریباً 6 مہینے پہلے انزا کی شادی عدیل کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ بہت وقت بعد اپنے گھر آئی تھی۔ ڈنر کا وقت ہو چلا لیکن رضا کی واپسی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ عثمان صاحب نے اسے فون کر کے معلوم کیا تو وہ گھر کے راستے میں ہی تھا، کچھ ہی منٹ میں پہنچ گیا۔ کتنا وقت لگا دیا رضا؟ شاکرا نے اسے دیکھتے ہی پہلا سوال کیا۔ جی ماما، وہ آفس میں کچھ کام آ گیا تھا، فوراً کرنا ضروری تھا۔ مشین کی طرح کام کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں، ٹھیک ہے؟ صحت اور وقت کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ شاکرا نے شکوہ کیا تھا، وہ چاہتی تھی وہ سب انزا کے ساتھ وقت کو اچھے سے بتائیں کہ اس نے پھر 1-2 دنوں میں چلے ہی جانا تھا۔ آئندہ خیال رکھوں گا، ابھی فریش ہو کر آتا ہوں، ضروری کام تھا امی، ورنہ نقصان اچھا خاصا ہو جاتا۔ رضا جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ زائن کی آواز پر رک کر اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا، نقصان تو اب بھی کسی کا ہونے والا ہے، بی پریپیئرڈ۔ کوئی پریشانی والی بات ہے رضا تو مجھے بتا سکتے ہو۔ عثمان رضوی کو شاید کسی بزنس نقصان کے بارے میں لگا تھا، اسی لیے بولے۔ رضا نے پھر زائن کو گھورا تھا، میں نے سنبھال لیا ہے بابا، فکر کی بات نہیں۔ رضا انہیں اطمینان دلاتا ہوا بولا۔ زائن نے اس کی طرف شرارتی مسکراہٹ اچھالی تھی۔ رضا بھائی جلدی سے فریش ہو کر آئیے، ہم ڈنر کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ انزا کے کہنے پر وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گیا اور باقی سب کھانے کی میز پر جمع ہونے لگے تھے۔ علمہ نے آہستہ سے سڑک پار کھڑے عمران کو آواز دی تھی اور اسی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا، جلدی سے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا، گاڑی میں پھینکا اور اندر بیٹھ گیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ تم کیوں کر رہے ہو ہماری مدد؟ علمہ نے بیٹھنے کے ساتھ ہی بے چینی سے پوچھا۔ بتا دوں گا، پہلے یہاں سے نکلتے ہیں جلدی، اس نے کہنے کے ساتھ گاڑی زن سے بھگائی تھی۔ شہر سے نکلنے میں انہیں کچھ وقت لگا تھا، اس دوران ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ شہر کی حد کو عبور کرتے ہی عمران نے گاڑی کی رفتار کو دھیمی کرتے ہوئے علمہ کو دیکھا تھا۔ وہ رو نہیں رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں نمی موجود تھی، غالباً وہ خود کو عمران کے سامنے رونے سے روکے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر اور خوف کے علاوہ فکر کی شکنیں نمایاں تھیں۔ ڈرو نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ علمہ نے کوئی دھیان نہیں دیا، عمران جانتا تھا کہ وہ کچھ ایسا ہی رد عمل دے گی، اسی لیے بنا کچھ کہے اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور عاشر کا نمبر ملاتے ہوئے علمہ کی طرف بڑھا دیا۔ عاشر بات کرنا چاہتا ہے تم سے۔ علمہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر فون اس کے ہاتھ سے لے کر عاشر سے بات کرنے لگی۔ عمران اس کی باتیں سکون سے سننے لگا۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ عاشر کی تسلی پر بگڑ کر کہنے لگی، لیکن مجھے لگتا ہے یہاں سب برباد ہو جائے گا عاشر بھائی، امی کی زندگی، ابو کی عزت، ہمارے خاندان کا نام، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو تم؟ ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہ ہو اور سب ٹھیک ہو جائے، عاشر نے پھر ایک بار تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں گھر سے بھاگ آئی ہوں عاشر بھائی، وہ بھی اپنی شادی چھوڑ کر، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، بڑا بھائی ہوں تمہارا، بہن اگر گھر سے بھاگ جائے تو کیا ہو سکتا ہے میں اچھے سے سمجھتا ہوں، اور اس طرح کی حرکت سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے
یہ بھی جانتا ہوں میں۔ آپ پھر بھی مجھے تسلی دے رہے ہیں۔ علما کی بات پر عاشر کچھ رک گیا تھا۔ علما نے اپنا سر سیٹ سے ٹیک دیا۔ اس کے ذہن میں بہت سارے وہمات پنپ رہے تھے۔ وہ خود سے زیادہ سعدیہ کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ عاشر علما کی حالت کا اندازہ رکھتا تھا، اسی لیے اسے سمجھانے کے انداز میں گویا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے علما، ابو نے جب مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کی مدد میں آگے آ سکتا ہوں، ان کی ذمہ داری کو بانٹ سکتا ہوں، تو وہ مجھے اپنے بزنس کی تفصیل بتانے لگے، جن کے بارے میں ابھی بھی لا علم تھا۔ اور جیسے ہی مجھے ان کے چھپے کاروبار کا پتہ چلا، بلکہ انہوں نے ہی مجھے بتایا، میں ان کی شخصیت تو سمجھ چکا تھا، لیکن خود کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ ٹھیک تمہاری ہی طرح میں ابو کی دوہری شخصیت نہیں جانتا تھا۔ میری بے چین طبیعت امی سے چھپی نہیں رہ سکی تھی، تبھی انہوں نے ہی مجھے سب اصلیت سے واقف کروا دیا، اور تبھی میں یہ جان سکا کہ وہ خود کتنی اذیت میں ہیں۔ علما خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ توقف کے لیے رکا، پھر سے کہنے لگا، ہم دونوں نے ابو کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن ہم ناکام رہے۔ انہوں نے مجھے اپنی جائیداد سے نکالنے کی دھمکی دی تھی، جو مجھ پر کچھ اثر نہیں کر پائی، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ ان کی آدھی سے زیادہ دولت حرام کی کمائی ہوئی ہے۔ علما اس کی باتیں دھیان سے سن رہی تھی۔ عمران ایک آدھ نظر اس کے چہرے پر ڈال کر اس کے نقوش اور تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ امی ہمیشہ کہتی ہیں علما کہ اللہ ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے جو خود ہدایت چاہتا ہو، اور شاید ابو ایسا نہیں چاہتے تھے۔ ہم نے بھی وقت کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، مگر ان سب کے بعد میں ان کے ساتھ نہیں رہ پایا تھا۔ ان کے کام کرنے کے طریقے، ان کی دوہری شخصیت، بنیاد سے خالی اصول، مجھے چڑ ہونے لگی تھی ان سب سے، اسی لیے میں امریکہ چلا آیا۔ کیا امی نے آپ کو ایسا کرنے کو کہا تھا؟ علما نے اس سے سوال کیا تو وہ جواباً کہنے لگا، نہیں، وہ تو کبھی مجھے خود سے اتنی دور بھیجنے پر راضی نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں انہیں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ پھر وہ دین سے محبت رکھنے والی ایک سمجھدار خاتون ہے، ابو سے اس لیے ناخوش رہتی ہیں کہ ابو کے کام غیر قانونی تو ہیں، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے انہی سب کا حوالہ دیتے انہیں راضی کیا تھا۔ آپ خوش ہیں اپنے فیصلے پر؟ علما نے اس کی پوری بات سنتے ہوئے پوچھا۔ ایک انسان کے پیچھے اپنی ماں، بہن، گھر، دوست، احباب سب چھوڑ آیا ہوں۔ خوشی کا تو پتہ نہیں، مگر ہاں مطمئن ضرور ہوں۔ عاشر کے لہجے میں تکلیف صاف نمایاں تھی۔ آپ کو لگتا ہے امی نے جو فیصلہ میرے لیے کیا ہے وہ صحیح ہے؟ اگر مجھے غلط لگتا تو تمہیں رومنگ پر اتنی دیر سمجھاتا نہیں۔ تم خود بتاؤ، ایسا کون سا بھائی ہے جو اپنی بہن کو اپنے ہی گھر سے بھگانے میں مدد کرتا ہے؟ میرے خیال میں تو میں ہی واحد ایسا بھائی ہوں گا۔ اس نے علما کے موڈ کو درست کرنے کے لیے ایسا کہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی وہی تاثرات رقم تھے۔ ہمارے پیچھے امی کا کیا ہوگا عاشر بھائی؟ ابو انہیں ہی ان سب کا قصوروار ٹھہرائیں گے، بہت برہم ہوں گے وہ امی پر۔ علما نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ میں آ رہا ہوں کل ہی۔ اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم فکر نہیں کرو۔ مجھے سننی ہی نہیں چاہیے تھی ان کی بات۔ میں یہ حرکت ان کی مشکلوں میں اضافہ کر دوں گی۔ علما پھر تم وہی سب۔ عاشر کو جھنجھلا سا گیا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم جبران سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ مر کر بھی نہیں۔ علما کا لہجہ غصے سے بھرپور تھا۔ ابو کے فیصلے میں ان کے ساتھ تھی؟ کبھی نہیں۔ کیا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا ابو کے بارے میں جان کر؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ کیا تمہارے بہتے آنسوؤں کا کوئی اثر لیا تھا انہوں نے؟ وہ صرف نفی میں سر ہلاتی رہ گئی، یعنی عاشر کی بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو پھر جس بات کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس بارے میں اتنا نہیں سوچنا چاہیے۔ تم بس اپنا خیال رکھنا، یہاں ہم سب سنبھال لیں گے۔ اس کی بات پر علما نے گردن ہلاتے ہوئے ہاں کہا تھا۔ عاشر فون رکھنے ہی والا تھا کہ علما نے پھر سوال کیا، یہ عمران ہماری مدد کیوں کر رہا ہے؟ عمران نے اسے بغور دیکھا اور اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھی۔ مجھے اس کا علم نہیں، تم خود اسے پوچھ لینا۔ ویسے فکر مت کرو، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ علما کے چہرے پر پھر ایک فکر نمایاں ہونے لگی تھی۔ عاشر کو پتہ تھا وہ بے چین ہو اٹھی ہوگی، اسی لیے اس کا دھیان بانٹنے کے لیے پوچھا، ڈرنا بالکل نہیں علما، ٹھیک ہے؟ اور اپنا خیال رکھنا۔ ویسے امی نے کچھ بتایا عثمان انکل کے بارے میں؟ عثمان انکل؟ کہیں جا رہے ہیں بھائی آپ؟ وہ تیار ہو کر گھر سے نکل رہا تھا، بہن کی آواز پر رک گیا۔ ایان کے گھر جا رہا ہوں، انکل کی طبیعت جاننے۔ ہاسپٹل سے لوٹنے کے بعد ابھی تک ملاقات نہیں ہو پائی ان سے۔ ایان بھائی کے ابو؟ وہی جن کا علاج آپ سنبھال رہے تھے؟ اس کی بات پر اس نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے گردن کو جنبش دیتے ہاں کہا، تمہیں کوئی کام تھا مجھ سے؟ وہ جانے کے لیے لیٹ ہو رہا تھا، اسی لیے جلدی میں پوچھنے لگا، امی مسز انصاری کی طرف گئی ہوئی ہیں، آپ مجھے بھی ان کے گھر ڈراپ کر دیں گے پلیز؟ اس نے روکنے کی وجہ بتائی تھی۔
ایان کے گھر کے راستے میں ہی مسز انصاری کا گھر تھا، سو وہ دونوں ہی ساتھ نکل گئے۔ بس اللہ کا احسان ہے بیٹا، اسی کی نوازش ہے کہ صحیح سلامت تمہارے سامنے ہوں، ورنہ تو میں اپنوں اور عزیزوں کو چھوڑ کر یوں ہی تنہا سفر پر نکل پڑتا۔ وہ ایان کے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے اسے زبردستی لنچ کروا دیا۔ اب وہ ایان کے ہمراہ اس کے والد توحید صاحب کے پاس بیٹھا، ان سے محو گفتگو تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بابا آپ، میں بھی شہر سے باہر تھا، اگر اس دن تم صحیح وقت پر نہیں آتے تو شاید۔ توحید صاحب کے ساتھ ہی ایان بھی اس کا احسان مند ہو رہا تھا۔ ایان اور انکل آپ بھی بس کر دیں میرا احسان ماننا، میں نے اس لیے تو نہیں کیا تھا یہ سب۔ کیا میں آپ کے بیٹے جیسا نہیں؟ کیا میرا اتنا بھی فرض اور حق نہیں ہے آپ پر؟ اس نے انہیں سمجھاتے ہوئے شکوہ ظاہر کیا۔ بیٹے جیسا نہیں، بالکل بیٹے ہی ثابت ہوئے ہو۔ میرا علاج کرنے والا ڈاکٹر بھی تو تمہارا جاننے والا تھا، آدھے سے زیادہ خرچ بچ گیا ہمارا، ورنہ تو اتنے بڑے ہسپتال کا خرچ ہم شاید ساری جمع پونجی ڈال کر ہی ادا کر پاتے۔ توحید صاحب پھر ایک بار ممنون ہوئے تھے۔ اس نے ان سب سے یہ بات چھپائی تھی کہ ہاسپٹل کی مکمل فیس وہ پہلے ادا کر چکا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اتنی بڑی رقم وہ نہیں دے پائیں گے، اس لیے ڈاکٹر کو اپنا دوست بتاتے ہوئے ایان کے کہنے پر اس نے مجبوری میں اس سے کچھ روپے لے لیے تھے۔ ہاسپٹل کا ذکر اسے واپس انہی خوبصورت پلوں میں کھینچ لے گیا تھا۔ ایان اور توحید صاحب کی آواز اس کی سماعتوں سے پرے جا چکی تھی۔ ناشناس حسین ساتھ جو اس نے لکھنؤ کی سڑکوں پر اتفاقاً نصیب ہوا تھا، اس کے ذہن پر چھانے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں خوبصورت منظر کی روشنی سے چمکتی حال دل کی صاف عکاسی کر رہی تھیں، لبوں پر دلاویز مسکراہٹ پہرا دینے لگی تھی۔ ایان نے اشارتاً توحید صاحب کی توجہ اس کی طرف مبذول کی، وہ اسے غور سے دیکھنے لگے تھے۔ ایان کے بآواز بلند پڑھے شعر نے اسے حال میں کھینچا تھا۔ وہ اپنے والد کو مخاطب کرتا کہنے لگا، دیکھ رہے ہیں بابا اس کا حال، جب سے آپ کے ساتھ واپس لوٹا ہے اسی طرح ہر دوسرے پل کہیں گم ہو جاتا ہے۔ مجھے تو موصوف پر محبت کا اندیشہ غالب نظر آ رہا ہے۔ وہ اسے دیکھ مسکرایا تھا، آج کل یہی اس کا پسندیدہ مضمون بنا ہوا تھا۔ اس عمر میں یہ سب محض آنکھوں کی کشش کے تحت ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں تو مجھے خالص محبت کہیں دکھائی نہیں پڑتی۔ آج کے نوجوان ہر آتے دن کے ساتھ اپنی محبت تبدیل کر بیٹھتے ہیں۔ سچی محبت اور صادق جذبے کی سمجھ رکھی ہے نہ ہی اہمیت، محبت کے معنی ہی بدل کر رکھ دیے ہیں۔ توحید صاحب نے اپنے تجربے کے مطابق محبت پر اپنا نظریہ بتایا تو وہ سنجیدہ سا انہیں دیکھنے لگا۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ اس کے پوچھنے پر توحید صاحب نے اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھا، پھر کہنے لگا، محبت، وہ دہراتے ہوئے شوخ مسکرائے، جہاں شناسی کی کوئی قید نہ ہو، جو رک جائے، کھو جائے، چھن جائے یا پھر درمیان میں چاہے جو آئے ساتھ نبھاتی چلی جائے، اس جہاں کے آخری سفر کے مکمل ہونے تک زندگی کی کل پونجی، دل کا واحد اثاثہ، بے تحاشا انمول، جو بے حساب اور بے اختیار ہو، یہ ہوتی ہے سچی محبت اور عشق کا صادق جذبہ۔ وہ انہیں بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ توحید صاحب کو اس کی آنکھوں اور سنجیدہ سی مسکراہٹ میں محبت کی بھرپور جھلک واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس کے شانے پر تھپکی دیتے کہنے لگے، جب محبت ہو جائے تو اعتراف کر لینا چاہیے، اسے دل پر بوجھ نہ بناتے ہوئے زیست کے خوبصورت ترین احساس کی طرح تسلیم کرو گے تو یہ تمہیں جینے کا مقصد بھی دے گی اور اسے نبھانے کی اہمیت بھی۔ وہ انہیں ناسمجھی سے دیکھے گیا۔ انہوں نے اسے کافی پراعتماد سے محبت تسلیم کرنے کی رائے دی تھی۔ کیا واقعی ایسا کچھ ہوا تھا اس کے ساتھ؟ وہ اسی طرح انہیں دیکھ رہا تھا۔ توحید صاحب نے ایان کو اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جانے کو کہا تھا۔ وہ دونوں ہی اب گھر سے باہر کسی قریبی پارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پر اب بھی سکتے کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں اس نے اپنی زبان کو حرکت دینے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ ایان اس کی حالت سمجھ رہا تھا، اسی لیے اس نے بھی کوئی بات نہ کرتے خاموشی بنائے رکھی تھی جو اس نے خود ہی توڑی تھی۔ مجھے محبت ہو گئی، وہ مدھم آواز میں زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ایان ایک جھٹکے سے اچھلا تھا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ محبت ہو گئی ہے مجھے بھی ایان، اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا اور ایان سے بغل گیر ہوا۔ ایان کو وہ خود سے زیادہ جذباتی نظر آیا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، تم ایسے، میں خوش ہوں تمہارے لیے بہت۔ ایان نہیں سمجھ پایا تھا کہ کیا تاثر دے، اس وقت اسے اس کی حالت نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ایان نے اسے خود سے الگ کرتے پوچھا تو وہ اب اس طرح سے اسے لپٹا کھڑا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، انکل کو میری طرف سے شکریہ ضرور کہنا، اپنی نم آنکھیں ایان سے چھپاتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے کہا تھا، اور مزید بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، جبکہ ایان ابھی تک وہیں کھڑا اس کی حالت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
عاشر سے بات ختم کر کے علمہ فون واپس عمران کو دے رہی تھی۔ اسے عمران کی مدد کو لے کر کچھ حیرانیت ہو رہی تھی۔ اسے اس بات نے الجھن میں ڈال دیا تھا کہ جس دن ناصر صاحب ان کی فیملی کے ساتھ علمہ سے ملنے آئی تھی، اس دن بھی عمران کی آنکھیں جبران کے مترادف ایک شریف النفس کی طرح دکھائی دی تھیں، اور آج بھی وہ اپنے فیملی کے خلاف اس کی مدد کر رہا تھا، وہ بھی اپنے ہی گھر والوں سے چھپ کر۔ لیکن فی الحال علمہ کے لیے یہی بات بہت تھی کہ وہ اس کی مدد کر رہا تھا، ورنہ تو اسے کبھی اتنی دیر برداشت نہیں کرتی۔ اسی لیے اس نے عمران سے کچھ بھی نہیں پوچھا، اور نہ ہی عمران نے بھی اس دوران اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ علمہ نہ ہی اس کی بات سننے میں دلچسپی رکھتی ہے اور نہ ہی اس کی کسی بات پر اس کو یقین ہوگا، اسی لیے اس نے بھی خاموشی اختیار کیے رکھی اور چپ چاپ ڈرائیو کرتا رہا۔ صبح کا دن نمودار ہوا تو ہر طرف روشنی کی کرنیں پھیل گئیں۔ دھوپ کی ہلکی گرم شعاعوں نے کھڑکی کے شیشے سے چھنتے ہوئے علمہ کے چہرے کو چھوا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے پتہ بھی نہیں چل سکا کہ وہ سو گئی تھی۔ اس نے نیند سے باہر آتے اپنی آنکھوں کو انگلیوں کی پوڑوں کی مدد سے مسلا اور عمران کو قدرے نظر انداز کر کے سیدھے ہو بیٹھی۔ وہ اس وقت کسی مین روڈ سے گزر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ سڑکوں کو گھورنے لگی۔ مزید کچھ گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد وہ دلی کی سرحد میں داخل ہوتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ عمران نے ایک کچے ہوٹل کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ تم چائے پیو گی؟ اس نے سیٹ بیلٹ نکالتے ہوئے علمہ سے پوچھا تھا۔ وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ وہ عمران کو بالکل ہی انکار کر دیتی اگر مسلسل رونے سے سر میں درد نہ ہو رہا ہوتا۔ عمران کے پیچھے ہی وہ گاڑی سے اتر آئی، گاڑی سے پانی کی بوتل نکالی اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر جھکتے ہوئے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالنے لگی۔ اپنی چادر کے کونے سے پانی خشک کیا اور ہاتھ میں بوتل پکڑی، ہونٹوں سے لگا لی۔ چائے؟ عمران نے اس کے قریب آ کر ایک کپ چائے اس کی طرف بڑھائی تھی۔ علمہ نے اس پر نظر ڈالے بغیر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا۔ اپنی چائے ختم کر کے عمران نے گاڑی سے علمہ کا بیگ نکالا اور لا کر اس کے قدموں کے قریب رکھ دیا۔ علمہ اس کی حرکت سمجھ نہیں پائی اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہاں سے آگے تمہیں اکیلے ہی راستہ طے کرنا ہے، کچھ دیر میں بس یہاں آئے گی، اسی سے تم وہاں چلی جانا جہاں کا ایڈریس تمہاری امی نے بتا دیا ہے، اور اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ وہ کہتا گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ علمہ پہلے تو اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک ہی آواز دے کر اسے روک دیا اور اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی، تم نے میری مدد کیوں کی؟ عمران ہلکا سا ہنسا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ اندازہ رکھتا تھا کہ وہ یہ سوال ضرور کرے گی۔ تم اچھی لڑکی ہو علمہ، تمہارے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، میں نہیں جانتا میں نے تمہاری مدد کیوں کی، لیکن یہ کرتے ہوئے مجھے کافی خوشی ہوئی ہے۔ اس نے جواباً کہا تھا، کیا تم اپنے بھائی سے پیار نہیں کرتے جو اسے یوں دھوکہ دے رہے ہو؟ اور کل تک تو تم نے مجھے پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پھر آج کیسے تمہارا دل اتنا نیک ہو گیا؟ علمہ کو پھر سوال ابھرا تھا۔ جبران پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن اس کی دو شادیاں ناکام ہوئی ہیں اور پھر ایک بیوی کی پراسرار موت نے اس کا ذہنی توازن کسی حد تک بگاڑ دیا، اور اب آئے دن اسے کوئی نہ کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے۔ پھر پاپا اور مام بیٹے کی محبت میں اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن جبران کی موجودہ حالت کو دیکھ کر کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ جبران کے شو روم والے ایکسیڈنٹ میں اس نے تمہیں دیکھا تھا اور محض تمہارے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے اس نے تمہارے خلاف پولیس کیس دائر کیا تھا۔ حالانکہ نقصان کچھ بہت بڑا نہیں تھا، تمہارے اینول ڈے میں بھی وہ اسی طرح پہنچا تھا۔ جبران کے کہنے پر ابو زبردستی وہاں چیف گیسٹ کی حیثیت سے آئے تھے۔ اس نے تم سے شادی کی ضد شروع کر دی تھی۔ ابو شہر کی ایک معزز شخصیت ہیں، ہر بار ہر جگہ جا کر اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتے، اسی لیے انہوں نے پہلے تمہارے خاندان کا پتہ لگایا اور اسی طرح تمہارے ابو کی وہ باتیں جان گئے جو دنیا نہیں جانتی۔ ان کی کمزوری کو پکڑتے ہوئے وہ تمہارے ابو کو مجبور کیے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی ساری تفصیل شدہ باتیں ختم کی تو علمہ نے پھر سوال کیا، لیکن تم میں اتنا انقلاب کیسے آ گیا، وہ بھی صرف 2 ہی دنوں میں؟ یہ انقلاب نہیں ہے، میں جان بوجھ کر تمہیں پریشان کر رہا تھا تاکہ تمہارے بارے میں جان سکوں کہ تم واقعی ایک اچھی لڑکی ہو یا پھر اپنے ابو کی طرح۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ کسی ایک خاندان کے افراد بے شک حیثیت میں جدا جدا ہوں، لیکن تعصب کے اعتبار سے انہیں ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور یقیناً اس وقت تم میرے بارے میں بھی یہی خیال رکھتی ہوگی۔ ویسے کافی باہمت ہو تم، بہت زوردار چانٹا مارا تھا تم نے مجھے، وہ بھی بھرے بازار۔ عمران نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو علمہ رک کر پھیکا سا مسکرائی، جس پر عمران سمجھ گیا کہ علمہ کی کنفیوژن دور ہو گئی ہے۔ مجھے بہت غصہ آ گیا تھا اس وقت، سوری۔ علمہ نے اس سے فوراً معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں نے پریشان بھی تو بہت کر دیا تھا تمہیں۔ ایک اور بات، وہاں ہماری ملاقات کے بارے میں تمہارے ابو کو میرے دوست نے بتایا تھا
جس وقت میرے ساتھ موجود تھا، میں نے نہیں، اور اس سے پہلے کہ تھپڑ والی بات بھی انہیں بتا دیتا، میں نے درمیان میں مداخلت کرتے اسے روک دیا تھا۔ وہ علما کا دل خود کی طرف سے پوری طرح سے صاف کر چکا تھا۔ شکریہ میری مدد کے لیے۔ اس کی باتیں سن کر وہ صرف اتنا کہہ پائی تھی، اپنا خیال رکھنا۔ عمران کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا اور تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسے جلد از جلد واپس بھی پہنچنا تھا۔ علما واپس آ کر اپنے بیگ کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور بس کا انتظار کرنے لگی۔ جب تک بس آئی، وہ بیگ سے پتہ لکھی چٹھی نکال کر اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بس سے مطلوبہ جگہ کا ٹکٹ نکال کر وہ ونڈو سیٹ پر بیٹھی اور کھڑکی کا شیشہ کچھ اوپر کر دیا۔ ہوا کے ہلکے گرم جھونکے اس کے چہرے اور چادر سے جھانکتی الجھی لٹوں کو چھیڑنے لگے تھے۔ آج اتوار کا دن تھا، اسی لیے وہ کافی دیر تک جاگنگ کر کے گھر آیا تھا۔ لان میں ٹہلنے کے بعد وہ اپنے روم میں چلا آیا۔ ہر روز کی طرح آج بھی صبح ہی صبح اس کا والیٹ کیش سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ فریش ہو کر آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے سدرا کو کال ملائی تھی۔ اس نے کال نہیں لی، شاید وہ سو رہی تھی۔ زائن نے دوبارہ کوشش نہیں کی اور ناشتہ کرنے چلا گیا۔ تقریباً 11 بجے کے قریب سدرا نے اسے خود ہی کال کی تھی۔ جاگ گئی، اس نے تنقیدی کہا۔ کیوں فون کر رہے تھے تم؟ سدرا نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ لنچ پر میرے بھائی کو لے کر گئی تھی، ڈنر پر گھر پہنچتے ہیں وہ۔ تو اتنے وقت کو کچھ کارآمد بنایا بھی کہ نہیں؟ بتائی اپنے دل کی بات، انہیں پوچھ لیا جو پوچھنا تھا۔ تو تفصیل بتانے کے لیے کہنا پڑے گا مجھے؟ اس نے ہاں کہا ہے۔ واقعی؟ لیکن ابھی وہ کچھ اور وقت چاہتا ہے۔ کیا وقت چاہیے؟ مگر کیوں؟ ٹھیک سے نہیں بتا سکتا۔ وہ خود انکل آنٹی کو بتا کر بھروسے میں لینا چاہتا ہے۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے، خدا حافظ۔ عزلت میں فون بند کرتے زائن سیدھا رضا کے روم کی طرف دوڑا تھا۔ وہ اسے آواز لگاتا اس کے روم میں داخل ہوا۔ رضا فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ زائن سکون سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ رضا نے اپنی کال ختم کی اور دونوں ہاتھ کمر پر جماتا زائن کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا ہو گیا مجھے؟ ایسے لڑاکا انداز میں کیا گھور رہے ہیں آپ؟ کل کیا حرکت کی ہے تم نے؟ لنچ پر خود آنے کا کہہ کر پہنچے کیوں نہیں تھے تم؟ اور سدرا کہاں سے آ گئی تھی وہاں؟ وہ کافی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ زائن پوری طرح سے شرارت کے موڈ میں تھا۔ اسی نے ہوٹل کا ایڈریس میسج کیا تھا نا آپ کو؟ کیوں گئے پھر آپ اس کے بلانے پر؟ مجھے لگا تم دونوں ساتھ آ رہے ہو۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وہ اپنے بڑے بھائی ہونے کا رعب جماتا گویا ہوا۔ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ فائدہ ہی تو ہوا ہے آپ کا۔ ہاں کہہ چکے ہیں نا آپ اسے۔ رضا کو شاید یہ بات پتہ نہیں تھی کہ زائن بھی اس بارے میں جانتا ہے۔ وہ کچھ حیران سا ہوا۔ تمہیں پتہ تھا؟ سدرا نے بتایا۔ اس کے علاوہ ہو بھی کون سکتا ہے؟ اسی لیے تم کل نہیں تھے۔ ویسے یہ بات آپ نے بتانی تھی ہمیں کب؟ خیر اب یہ خوشخبری ہمیں کب بتانے والے ہیں آپ؟ زائن نے کہتے ہوئے خود کو بھی باقی سب میں شامل کر لیا۔ رضا نے اسے دھمکانے کے انداز میں کہا، دیکھو تم اب رہنے دو، بہت مہربانی کر لی ہم پر۔ مجھے جب بتانا ہوگا میں بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی، لیکن جلدی بتا دیجیے گا ورنہ میں آپ کی پول کھول دوں گا۔ زائن نے پھر شرارت دکھائی تھی۔ تم ناسنجیدہ ہی رہا کرو، جیسے گھر کے باہر ہمیشہ تمہارے ناک پر غصہ چڑھا رہتا ہے، بالکل ویسے ہی یہ مزہ اور مذاق مجھے تو بالکل پسند نہیں آ رہے تمہارے۔ رضا نے اس سے پریشان ہوتے ہوئے رائے دی تھی۔ سچ میں پسند نہیں یا صرف اس وقت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ رضا تقریباً مارنے کے انداز میں اس پر جھپٹا تھا۔ زائن تیزی سے بھاگتا ہوا روم سے باہر نکل گیا اور دگنی تیزی سے واپس آتے رضا سے بغل گیر ہو گیا تھا۔ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا، ہاتھ میں بڑا سا بلیو پرنٹ پکڑے وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ساتھ کھڑے کچھ سینئر کولیگ اسے ٹاپ کی مدد سے کچھ بتا رہے تھے۔ دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے اس نے سامنے بن رہی زیر تعمیر بلڈنگ کی طرف دیکھا تو نظریں وہیں اٹک گئیں۔ اس نے اپنی انگلی کی مدد سے بولنے والے شخص کو خاموش کر دیا، پرنٹ رول کرتے ان کی طرف بڑھایا اور آہستہ سے چلتا ہوا سہیل کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ اس درمیان اس نے اپنی نظریں سہیل سے بالکل نہیں ہٹائی تھیں، ساتھ ہی سہیل کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں اور تیز قدم لیتا کچھ دور کام میں مصروف لیڈی ورکرز کے قریب چلا آیا۔ ان سے کچھ سیکنڈ بات کرتے ہوئے اس نے انہیں دوسری طرف بھیج دیا تھا اور غصے میں چلتا واپس آ کر سہیل کے عین مقابل کھڑا ہو گیا۔ مسٹر خالد بھی الجھن کا شکار ہوتے اس کی طرف آ چکے تھے۔ میں نے کچھ کام دیا تھا تمہیں؟ بڑی سنجیدگی سے سوال کیا گیا۔ جی سر۔ یہ رہی ساری رپورٹس، سہیل نے کہتے ہوئے پیپر زائن کی طرف بڑھا دیے اور ساتھ ہی زبانی سب کہہ رہا تھا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی زائن نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑی رپورٹس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے بولا،
دوسری رپورٹس مجھے 1 گھنٹے میں چاہیے۔ مسٹر خالد کے ساتھ ہی سہیل بھی اسے ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں ہونے والا ثانیہ بالکل غیر متوقع تھا، کیونکہ اس نے بالکل پکی اور صحیح رپورٹ تیار کی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے زائن کو دیکھنے لگا کہ اسے سوال کرنے کی جرأت وہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یہ رپورٹ پسند نہیں آئی، زائن نے سرسری انداز میں جواب دیا تو وہ سر ہلاتا جانے لگا۔ اس نے 2-3 قدم ہی لیے تھے کہ زائن نے اسے روک دیا۔ وہ مڑ کر کھڑا اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوبارہ مجھے تمہاری آنکھیں حد میں نظر آنی چاہئیں، زائن نے کرختگی سے کہا تھا۔ اب کی بار سہیل سمجھ گیا اس نے رپورٹ کیوں پھاڑی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ یکلخت بدل گیا، وہ شرمندگی سے گردن جھکا گیا تھا۔ سوری سر، زائن نے اس کی معافی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے جانے کا کہا۔ اس نے اس کی پشت کو کافی دیر تک گھورا تھا۔ اب وہ مسٹر خالد سے مخاطب تھا۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ کا تجربہ بھی بہت وسیع ہے۔ سہیل کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ سر مجھے بھی یہ کچھ صحیح نہیں لگتا، اس کی نظریں تو آپ خود ہی دیکھ چکے ہیں۔ خاص دھیان رکھیے گا اس پر، مجھے بالکل بھی بھروسہ نہیں آ رہا اس کا۔ جی سر، یہاں کا باقی کام آپ دیکھ لیجئے اور ڈیٹیلز مجھے ای میل کر دینا، میں نکل رہا ہوں گھر کے لیے۔ ٹھیک ہے سر۔ انہیں مزید کچھ اور ہدایتیں دیتا وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ وہ اپنے وقت کے مطابق گھر پہنچا تھا۔ شاکرا اور انزا اسے لان میں ہی نظر آ گئی تھیں۔ میری بات پر غور کرنا ماما، میں جواب کا انتظار کروں گی۔ زائن جب ان کے قریب پہنچا تو انزا شاکرا سے کہہ رہی تھی۔ ناسمجھی اس کے چہرے پر امڑ آئی تھی، لیکن اس نے کچھ پوچھا نہیں۔ اوکے بیٹا، گھر پہ سب کو ہمارا سلام کہنا اور عدیل سے کہنا، اگلی بار وہ بھی تمہارے ساتھ ضرور آئے۔ انزا واپس اپنے گھر جا رہی تھی۔ شاکرا رخصتی کے تکلفات ادا کر رہی تھیں۔ جا رہی ہو؟ الحمدللہ، زائن نے شکر کا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ شاکرا نے اس کے بازو پر ایک نچوڑ رسید کی تھی۔ اس نے مسکرا کر انزا کو گلے لگا لیا۔ گاڑی میں بیٹھی ہاتھ ہلا کر اس نے بائے کہا اور چلی گئی۔ اسے چھوڑ کر وہ دونوں اندر آ گئے۔ زائن فریش ہونے کے لیے اپنے روم میں چلا گیا۔ رضا کسی بزنس ڈنر کے لیے گیا ہوا تھا۔ شاکرا نے سنہرا موقع جانتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ عثمان پتہ ہے، انزا نے کافی اچھا پروپوزل دیا ہے رضا کے لیے۔ شاکرا کے منہ سے یہ جملے ادا ہونے کی دیر تھی، زائن کے کھاتے ہوئے ایک دم اچھو لگ گیا۔ بات ہی ایسی ہوئی تھی۔ اس نے پانی کے 1-2 گھونٹ حلق سے اتارے اور کہا، تو انزا کی آمد کی وجہ یہ تھی؟ شاکرا نے خوشی سے گردن کو ہاں میں جنبش دی تو عثمان صاحب بھی باقی تفصیل پوچھنے لگے۔ کس کی بات کر رہی تھیں؟ کچھ بتایا اس نے؟ ہم جانتے ہیں کیا نہیں؟ انزا کی کوئی سسرالی رشتہ دار ہے، وہ بتا رہی تھی کہ ہم اسی کی شادی پر ملے تھے، مگر مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ اور لڑکی؟ میرا مطلب ہے تعلیم وغیرہ، ماسٹرز کر رہی ہے کسی مضمون میں، انزا بتا رہی تھی۔ کافی خوبصورت بھی ہے، گھر بار بھی اچھے ہیں اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ عثمان کے پوچھنے پر شاکرا نے ساری تفصیل انہیں بتائی تھی۔ زائن بھی انہیں غور سے سن رہا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کسی دن مل آؤں ان سے۔ شاکرا کی بات پر زائن فوراً بول اٹھا، اتنی جلدی کیوں امی، کچھ وقت لے لیجئے۔ جلدی نہیں ہے، لیکن میں اور دیر نہیں کرنا چاہتی۔ رضا کی عمر شادی کے لائق ہے، بزنس بھی اچھے سے سنبھال لیا ہے، ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں عثمان، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ شاکرا نے اپنی بات کہتے ہوئے عثمان کو بھی رائے میں شامل کیا تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بار رضا سے پوچھ لینا چاہیے۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، ایک بار رضا بھائی کی مرضی جان لینی چاہیے، زائن نے عثمان صاحب کی بات سے اتفاق رکھتے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کہتے ہیں تو میں کل ہی بات کرتی ہوں اس سے، مجھے پتہ ہے وہ نہ نہیں کہے گا، شاکرا نے پرجوشی سے کہا۔ لیکن اس بار آپ کو نہ ہی سننا پڑے گا، زائن محض سوچ کر رہ گیا۔ اب وہ رضا کے لوٹنے کا انتظار کر رہا تھا کہ فوراً اسے ساری بات بتائے۔ رضا رات کو کافی تھکا ہوا گھر لوٹا تھا، اسی لیے آتے ہی اپنے روم میں بند ہو گیا۔ زائن نے اسے صبح بات کرنے کا سوچا اور اسی لیے وہ اگلی صبح تیار ہو کر سیدھا اس کے روم میں چلا آیا۔ رضا بھائی، وہ اپنی فائلیں دیکھتا بیگ میں رکھ رہا تھا، آج صبح صبح ادھر، یہاں ناشتہ لوگے کیا؟ اس نے اسی طرح مصروف انداز میں کہا۔ مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے، بھائی غور سے سنیے۔ سن رہا ہوں، اسی طرح کام کرتے ہوئے کہا۔ انزا اپنے ساتھ پروپوزل لائی تھی آپ کے لیے؟ کیا؟ زائن کے کہے کے ساتھ ہی رضا کے کام کرتے ہاتھ ایک دم رکے تھے اور اس کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ جی، ڈیٹیلز دے کر گئی ہے امی کو، جو انہیں پسند بھی آ گئی ہیں۔ تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ رضا نے کچھ تفتیش والے لہجے میں پوچھا تھا۔ امی تیار بیٹھی ہیں، آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ تو سیدھا جانے والی تھیں ان لوگوں سے ملنے، مگر بابا اور میں نے انہیں کسی طرح روک دیا۔ روک دیا تم نے؟ بہت شکریہ،
رضا نے سکون کا سانس بھرتے ہوئے کہا تو زائن نے عجلت میں اس سے کہا شکریہ بعد میں کرتے رہیے گا، پہلے بتائیے نیچے جا کر امی سے کیا کہنے والے ہیں آپ؟ میں کیا بتاؤں؟ انہیں برا لگا یا وہ کچھ غلط سمجھ بیٹھی تو؟ رضا فوراً کچھ نہیں سمجھ پایا تھا کہ کل ہی تو اس نے سدرا سے کچھ وقت مانگا تھا۔ میری ماں نے تو انہیں سدرا کے بارے میں بتا دیجیے، زائن نے رائے دیتے ہوئے کہا۔ رضا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ جتنی دیر کریں گے اتنا ہی نقصان میں رہیں گے۔ ابھی اگر انہیں معلوم ہوگا تو وہ انزا کو بھی کوئی معقول جواب دے سکیں گی اور سدرا کے بارے میں بھی سوچیں گی۔ زائن نے اپنی وضاحت دی۔ پکا ایسا ہی ہوگا، رضا نے یقین دہانی چاہی۔ انشاءاللہ، امید ہمیشہ اچھے کی ہی رکھنی چاہیے، باقی تو جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو ہمت دے رہے ہو یا ڈرا رہے ہو؟ رضا کافی خجل ہو رہا تھا۔ زائن ہلکا سا ہنس دیا۔ سوری، ہم مثبت لیتے ہیں، آپ سچ بتا دیجیے، میں ہوں آپ کے ساتھ، اور جلدی نیچے آئیے، انتظار ہو رہا ہے آپ کا۔ زائن اسے ہمت دلاتا روم سے نکل گیا اور آ کر اپنے ناشتے سے انصاف کرنے لگا۔ رضا کافی دیر بعد خود کو ہمت دلاتا دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ زائن نے کوئی دھیان دیا۔ رضا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تو شاکرا نے اس سے پوچھا دیر کر دی بیٹا آج جاگنے میں؟ رضا نے کوئی جواب نہیں دیا اور گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ شاکرا نے عثمان کو اشارہ کیا تو وہ اسے مخاطب ہوئے۔ رضا بیٹا، تم نے تمہارے مستقبل کے بارے میں سوچا ہے؟ بزنس تو کر رہا ہوں بابا، میرا فیوچر سیٹ ہے، اس میں سوچنا کیا ہے؟ وہ ان کا اشارہ سمجھتے ہوئے انجان بن رہا تھا۔ وہ ہم جانتے ہیں، مگر ہم تمہارے ذاتی مستقبل یعنی تمہاری شادی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، شاکرا نے کہا تو رضا نے بنا کچھ کہے گلاس لبوں سے لگا لیا اور کنکھیوں سے زائن کو دیکھا جو اپنے ناشتے میں مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ بابا، میں نے کچھ سوچا نہیں ابھی اس بارے میں۔ اس کے جواب پر زائن ہلکے سے کھنگالا تھا، جیسے وہ سچ کہنے کا اشارہ دے رہا تھا۔ رضا سمجھتے ہوئے بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک پرپوزل آیا ہے انزا کے طرف سے، مجھے کافی معقول بھی لگا، تم کہو تو بات چلا سکتے ہیں۔ شاکرا نے اسے بتایا کہ وہ اس کی مرضی جاننا چاہتی تھی۔ دراصل مما بابا مجھے، وہ اپنی بات نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اس نے شاید ہمت باندھنے کے لیے زائن کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ سمجھا کہ وہ اسے مدد کے لیے کہہ رہا ہے، اسی لیے فوراً بول پڑا رضا بھائی کسی کو پسند کرتے ہیں امی؟ کیا؟ تینوں کی زبان سے بیک وقت نکلا۔ وہ چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ آپ کیوں چونک رہے ہیں رضا بھائی؟ رضا کا منہ بھی حیرت سے کھلا۔ زائن نے کہا۔ وہ نظریں چراتا میز کو گھورنے لگا۔ زائن سچ کہہ رہا ہے رضا؟ عثمان کے ساتھ ہی شاکرا بھی پوچھنے لگی تھی۔ ہمیں بتاؤ رضا، ڈرو نہیں، ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں، ہم غور کر سکتے ہیں تمہاری پسند پر۔ رضا نے ایک نظر دونوں کو دیکھا، پھر سے نظریں جھکا لیں۔ زائن اپنا ناشتہ ختم کرتا ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ رضا نے اسے ہاتھ پکڑتے ہوئے مدد کا اشارہ دیا، اسی لیے اس نے سدرا اور رضا کی آپسی پسندیدگی کے بارے میں بتا دیا۔ دونوں ہی رضا کے بارے میں جان کر تھوڑے سے حیران ضرور ہوئے تھے، لیکن انہیں سدرا سے یہ شکایت بھی نہیں تھی۔ وہ ان کی فیملی کو سالوں سے جانتے تھے، اس لیے مزید تفتیش کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ انہوں نے رضا کو تسلی دیتے ہوئے سدرا کے والدین سے بات کرنے کا اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ بس سے اتر کر اطراف میں نظریں گھمائی تھیں۔ بھیڑ والے نئے علاقے میں جانے سے وہ یوں بھی گھبرا جاتی تھی، مگر اس وقت اسے اپنی ہمت خود ہی بنانا تھی، اسی لیے ایک گہری سانس بھرتے آگے بڑھ گئی۔ ٹیکسی کی مدد سے وہ کچھ ہی دیر میں مطلوبہ جگہ پہنچ چکی تھی۔ اپنے بیگ کے سہارے کھڑے ہو کر اس نے پہلے جگہ کا جائزہ لیا۔ یہ ایک کافی دراز سی گلی تھی جہاں اونچے اونچے مکان اس جگہ کی خوبصورتی بتا رہے تھے۔ سعدیہ نے اسے صرف جگہ بتائی تھی، مطلوبہ رہائش گاہ اسے خود ہی ڈھونڈنی تھی۔ ہاتھ میں نام اور پتہ لکھی پرچی تھامے وہ اب گھروں پر لگی ناموں کی تختیاں پڑھتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دھوپ کا نیزہ عین سر پر سوار تھا۔ دھوپ کی شدت سے اس کے ہونٹ سوکھنے لگے تھے اور اب پیر بھی شل ہونے لگے تھے۔ پچھلے 1.5 گھنٹے میں اس نے اس جگہ کا 2 بار چکر کاٹ لیا تھا کہ کہیں اس سے کوئی گھر چھوٹ نہ گیا ہو۔ اس نے ہر گھر دوبارہ دیکھ لیا تھا، لیکن وہ گھر نہیں ملا جہاں اسے جانا تھا، اسی لیے اب فکر اسے گھیرنے لگی تھی۔ انجان شہر میں اکیلے گھومتے وہ پریشان ہو رہی تھی، اوپر سے دھوپ نے بھی شدت اختیار کر رکھی تھی۔ اسے چکر آنے لگے تھے۔ کسی طرح خود کو سنبھالتے وہ وہاں سے باہر آ گئی اور سڑک کے ایک جانب چلنے لگی۔ کچھ ہی قدم پر ایک چھوٹا سا سپر مارکیٹ نظر آنے پر وہ اسی میں داخل ہو گئی۔ اپنے لیے پانی کی بوتل اور کچھ سنیکس خرید کر شاپ کے باہر ہی لگے سنگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اتنے بڑے شہر میں ان لوگوں کو کہاں ڈھونڈے؟
شروع کہاں سے کرے، کہاں جا کر رکے؟ وہ اسنیکس کھاتے سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ اوہ میرے اللہ، میری مدد کر! اس نے اپنے مالک کو پکارتے ہوئے سر اپنی گود میں پھینک دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر واپس اسی جگہ چلی آئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے نظریں گھمائیں تو چند ایک بچوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ انہی بچوں سے پوچھنے لگی جنہوں نے اسے بری طرح مایوس کیا۔ اس نے سوچا کہ اس بار کسی گھر دستک دیکھ کر کچھ پوچھ لے گی، اسی لیے گھروں کی طرف قدم بڑھا رہی تھی کہ کوئی بزرگ اسے ایک گھر سے نکلتے دکھائی دیے۔ وہ فوراً ان کی طرف چل دی۔ انکل ایک منٹ، آپ میری مدد کریں گے؟ ہاں بیٹی بولو، وہ اسے سر تابہ دیکھتے بولے۔ مجھے الیاس جیلانی کے گھر جانا ہے، آپ جانتے ہیں ان کا مکان کون سا ہے؟ علماء نے کہتے کے ساتھ ہی پرچی بھی ان کی طرف بڑھا دی تھی۔ وہ دھیان سے پڑھتے ہوئے کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگے، الیاس جیلانی بیٹی یہ تو 2-3 سال پہلے یہاں رہتے تھے، اب تو نہیں رہتے۔ یہاں نہیں رہتے؟ آپ جانتے ہیں ابھی وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ خود کو بڑی مصیبت میں مبتلا پا رہی تھی۔ شہر سے قریب ہی کسی گاؤں میں جا بسے ہیں، ٹھیک پتہ مجھے معلوم نہیں۔ کوئی فون نمبر وغیرہ؟ کوئی تو جانتا ہوگا انہیں، کسی کو تو معلوم ہوگا کچھ۔ مجھے معاف کرنا بیٹی، جتنا مجھے پتا تھا میں نے بتا دیا۔ ان جناب نے پرچی واپس اسے تھما دی اور چل دیے۔ اب تو وہ سچ مچ میں پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا سر پوری طرح سے گھومنے لگا۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل کو لبوں سے لگایا اور ایک بار میں ہی ختم کر دی۔ وہ انجان وہموں میں گھری پھر سے اسی بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب وہ کیا کرنے والی ہے۔ شام ہونے کے قریب تھی۔ سڑک پر گاڑیوں کی ریل پیل میں بھی کچھ اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ اس بہتی سڑک کو خاموشی سے گھورے جا رہی تھی کہ ایک سڑک پر نظر ٹھہرتے ہی وہ برق کی سی پھرتی دکھاتی آوازیں لگاتی اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ ضیا، ضیا، رکو ضیا! سڑک پر عام طرف اتنی تیز تھی کہ وہ نہ سڑک پار کر پائی اور نہ ہی ضیا تک اس کی آواز پہنچی تھی۔ وہ رو دینے کو تیار تھی۔ اتنے وقت بعد اسے کوئی پہچانی صورت نظر آئی تھی جو صرف نظر آ کر رہ گئی تھی۔ گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کرتی وہ واپس اپنی جگہ آئی تو کوئی نوجوان وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس لڑکے نے اپنا فون کان سے لگایا ہوا تھا اور کچھ سیکنڈ بعد اس نے جو تعارفی جملہ ادا کیا وہ گویا علماء کو کوئی نئی زندگی کی خوشنودی کے مترادف لگا تھا۔ علماء خوشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اپنی طرف کسی انجان لڑکی کو منتظر نگاہوں سے دیکھتا پا کر سعادت کو کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ اس نے مختصراً اپنی بات ختم کی اور علماء کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ الیاس جیلانی کے فرزند ہیں جو کچھ سال پہلے یہاں رہتے تھے؟ علماء نے پہل کرتے بے تابی سے پوچھا۔ جی، آپ جانتی ہیں مجھے؟ اس نے شدید حیرت کا اظہار کیا تھا کیونکہ وہ خود سے علماء کو نہیں جانتا تھا۔ میں علماء ہوں، حارث ہمدانی میرے والد ہیں، آپ ضرور جانتے ہوں گے انہیں۔ اس نے اپنا تعارف دیا لیکن پھر بھی سعادت کے چہرے پر اجنبیت کی شکنیں واضح تھیں۔ آپ کے والدین میں کوئی جانتا ہو شاید مجھے؟ آپ اپنے ساتھ مجھے لے چلیے، وہ ضرور مجھے پہچان لیں گے۔ میں صبح سے یہاں آپ کا گھر تلاش کر رہی ہوں۔ شکر ہے آپ خود ہی مل گئے، ورنہ پتہ نہیں میں کیا کرتی۔ علماء نے کہا تو سعادت مزید حیرت میں گھرتے ہوئے کہنے لگا، کیا آپ ہمیں ہی ڈھونڈ رہی ہیں؟ میرا مطلب ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہو۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، یہ دیکھیے میری امی نے دیا ہے مجھے آپ کے گھر کا پتہ، شاید وہ نہیں جانتی کہ آپ یہاں نہیں رہتے۔ علماء نے پتہ لکھی پرچی اس کی طرف بڑھائی تھی جو سعدیہ نے اسے دی تھی۔ اس پر پتہ لکھا بے شک الیاس جیلانی کا ہی تھا لیکن سعادت فوراً سے کچھ سمجھ نہیں پایا کہ کیا کریں۔ علماء اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہہ رہی تھی، اسی لیے اس نے فوراً ہی اپنے والد کا نمبر ملایا اور سلام کے بعد کہنے لگا، ابو میں اپنے پرانے گھر آیا تھا کرایہ جمع کرنے۔ یہاں کوئی لڑکی ہے جو آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے، کچھ پریشان بھی دکھائی دے رہی ہے، آپ بات کریں ان سے۔ سعادت نے فون علماء کی طرف بڑھایا تو وہ ان سے بات کرنے لگی، پھر فون واپس سعادت کو تھما دیا۔ اس نے الیاس جیلانی سے بات کی اور فون بند کرتے ہوئے کہا، چلیے ابو نے گھر آنے کو کہا ہے آپ کو۔ وہ سر ہلاتے اس کے ساتھ چلی گئی۔ چلتے ہوئے وہ اپنے حقیقی مددگار کا شکر ادا کرنا نہیں بھولی تھی۔ ان کی صبح کافی خوشگوار ہوئی تھی، اس لیے آفس میں بھی اس کا موڈ کافی اچھا اور خوشگوار معلوم پڑ رہا تھا۔ کچھ وقت آفس کو دے کر وہ سائٹ پر چلا آیا لیکن یہاں آتے ہی اس کے مزاج میں تیزی سے بدلاؤ ہوا تھا۔ جب جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر سہیل پر پڑی۔ سہیل اپنی کسی لیڈی کولیگ کا راستہ زبردستی روکے کھڑا تھا اور وہ بری طرح گھبرائی اس لڑکی کی آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس نے سہیل کو دھکا دے کر بھاگنا چاہا تو اس نے پھرتی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ روتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی جس کی شیطانی مسکراہٹ اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ زائن کے لیے منظر ناقابل برداشت واقع ہوا تھا۔
اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور بنا سیکنڈ بھی برباد کیے وہ سہیل کی طرف لپکا اور زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ سہیل جو اس غیر متوقع جملے کے لیے تیار نہیں تھا، لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ اسے سنبھل کر اٹھنے میں کچھ منٹ لگے۔ زائن کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے معافی مانگنا چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی زائن ایک اور تھپڑ اسے لگا چکا تھا۔ کالر پکڑ کر اسے گھسیٹتے وقت تقریباً سبھی اس کے پیچھے ہو گئے تھے۔ زائن نے اس کا کالر چھوڑتے ہوئے اسے زمین پر پھینک دیا اور دانت چبا کر اسے مخاطب کیا، میں نے کہا تھا اپنی حد میں رہنا۔ اب میں تمہیں کام سے نکالوں گا ہی نہیں، ساتھ ہی اس بات کی بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ پورے شہر میں تمہیں کہیں بھی کام نہیں ملے گا۔ مسٹر خالد، اس نے اسی طرح غصے میں آواز دی۔ وہ ساتھ ہی کھڑے تھے، فوراً پیش ہوئے۔ میں نے کہا تھا اس پر نظر رکھیے گا، اور میں نے منع بھی کیا تھا اسے یہاں بلوانے کے لیے۔ جی، اسی لیے میں نے خود جا کر اسے آفس کا کام کہا تھا۔ یہ بنا اطلاع کیے ہی یہاں آ گیا۔ سہیل کو شاید لگا تھا کہ زائن یا آفس سے کوئی بھی اس بات پر دھیان نہیں دے گا، اور نہ ہی اسے لگا تھا کہ زائن آج اس سائٹ پر اچانک ہی آ جائے گا۔ مسٹر خالد کی بات زائن کو کافی غصہ دلا گئی تھی۔ یہ آدمی مجھے دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے، زائن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا، اور ایک نظر اس روتی ہوئی لڑکی کو دیکھا جو اب تک سہمی کھڑی تھی۔ اس سے خود مختصراً معذرت کرتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ کسی طرح اپنے چہرے کے تناؤ کو کم کرتا وہ گھر پہنچا تو سہیل کے ساتھ جمیل صاحب کو بیٹھا دیکھا۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں تھی، البتہ زائن کی بھویں تن گئی تھیں۔ زائن نے وہیں کھڑے مشترکہ سلام کیا۔ جواب کے ساتھ ہی عثمان صاحب اس سے مخاطب ہوئے، زائن بیٹا، کوئی غلطی ہو گئی تھی اگر سہیل سے، تو کام سے نکال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جمیل صاحب بتا رہے تھے ابھی جوائن ہی کیا ہے اس نے، کچھ وقت لگے گا سیکھنے میں۔ جی، غلطی اگر چھوٹی ہوتی تو نظر انداز کی جا سکتی تھی۔ آپ مجھے جانتے ہیں بابا، میں ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر کبھی دھیان نہیں دیتا۔ زائن کی وضاحت پر عثمان سمجھ چکے تھے کہ سہیل سے ضرور کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے، اسی لیے چپ ہو گئے۔ یہ بتا رہا تھا کہ تم نے اس کی تیار کی گئی رپورٹ پھاڑ دی جو بالکل صحیح تھی۔ عثمان صاحب کو خاموش پا کر جمیل احمد خود ہی بول پڑے، وہی اس کی چھوٹی غلطی تھی جو میں نے نظر انداز کی تھی، مجھے اسی وقت فیصلہ لے لینا چاہیے تھا۔ وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، مگر اسے کام سے مجھے نہ ہی اس کی ضرورت ہے اور نہ اس کی معافی کی، میں فیصلہ لے چکا ہوں۔ زائن نے جمیل احمد کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو انہیں کچھ غصہ چڑھ گیا، تم کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں نکال رہے اس کے ساتھ؟ زائن ان کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ عثمان بھی اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، وہ اس سب کو کیسے سنبھالتا؟ اس نے ان کے سوال نظر انداز کر کے پوچھا، جمیل صاحب کیا رشتہ رکھتے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ بھانجا ہے میرا، وہ تنک کر بولے۔ تو پھر اپنے بھانجے کی حرکتوں اور عادتوں کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ انہوں نے انجان بننے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی ہڑبڑاہٹ زائن دیکھ چکا تھا۔ غنیمت جانیے میں نے اسے پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ جمیل صاحب نظریں چرانے لگے تھے۔ عثمان خاموشی سے انہیں دیکھتے معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سہیل بھی چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس بار اسے معاف جا سکتے ہیں آپ؟ زائن نے بنا ان کی بات سنے ہی انہیں باہر کا راستہ دکھایا اور اپنا رخ پھیر دیا۔ شرمندگی کے چلتے وہ بھی بنا کچھ کہے وہاں سے چل دیے۔ ان کے جاتے ہی عثمان کے پوچھنے پر زائن نے انہیں مختصراً سب کہا اور اپنے روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عثمان کافی فخر کے ساتھ اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ اسے الیاس جیلانی کے گھر رہتے ہوئے 8-10 دن ہو چلے تھے۔ جب وہ سعادت کے ہمراہ ان کے گھر پہنچی تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے الیاس صاحب نے اس سے کچھ بھی پوچھنے سے گریز کیا تھا۔ شبانہ نے روم دکھایا تو فریش ہونے کے کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تھی۔ دسترخوان پر بیٹھے سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد وہ آرام کی غرض سے رابعہ کے ساتھ اس کے روم میں چلی آئی۔ وہ سیدھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ رابعہ جو عمر میں علماء سے 2-3 سال چھوٹی تھی، کافی باتونی تھی۔ علماء کے برابر میں لیٹتے ہوئے اس نے اپنی باتیں شروع کر دیں۔ نیند تو علماء کو نہیں آ رہی تھی، اسی لیے اس کی باتیں سننے لگی۔ تبھی اسے معلوم ہوا تھا کہ الیاس جیلانی اس کی ماں سعدیہ کے کوئی دور پار کے کزن ہیں، جن کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا سعادت ہے۔ بڑی بیٹی کی شادی ہو کر وہ دوسرے ملک سدھار چکی تھی، اسی لیے کم ہی اپنے گھر آتی، اور سب سے چھوٹی رابعہ تھی جو ابھی انٹر پڑھ رہی تھی۔ وہ رابعہ سے دیر رات تک باتیں کرتی رہی، کب سوئی اسے خبر نہیں ہوئی۔ صبح اس کی نیند کچن سے آتی آوازوں پر ٹوٹی تھی۔ بہت آہستہ سے آنکھیں کھولتے علماء نے اپنے برابر میں دیکھا تھا رابعہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی جو صبح کے 8 بجا رہی تھی۔
وہ ابھی کچھ دیر اور سونا چاہتی تھی کہ کل کی تھکان ابھی پوری طرح سے اتری نہیں تھی، مگر وہ کسی کے گھر مہمان ٹھہری تھی، اسی لیے زبردستی اسے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ باہر آئی تو شبانہ کچن کے کام نپٹانے میں مصروف تھی، جبکہ رابعہ چھوٹی عمر کی کچھ لڑکیوں کو اجتماعی انداز میں قرآن کا درس دے رہی تھی۔ الیاس اور سعادت اسے نظر نہیں آئے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر تک رابعہ اور ان بچوں کو دیکھتی رہی، پھر شبانہ کے پاس چلی آئی۔ السلام علیکم، اس نے کچن میں داخل ہوتے انہیں سلام کیا، جو روٹیاں بیل رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹی، خوش رہو جیتی رہو۔ شبانہ کا جواب اسے سعدیہ کی یاد دلا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، جسے اس نے شبانہ سے چھپاتے فوراً ہی دوپٹے کے کونے سے صاف کیا تھا۔ تم ناشتہ لوگی؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ صرف چائے، اس نے مختصراً کہا۔ میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ میں بنا دوں گی، آپ مجھے صرف چیزیں دکھا دیں، اس نے انہیں روکتے ہوئے کہا تو شبانہ نے اسے کچن میں رکھے سبھی چیزوں کی نشاندہی کروا دی۔ علمہ نے اپنے لیے چائے بنائی اور کپ لیے باہر آ گئی۔ رابعہ کے سبھی طالبات جا چکے تھے۔ وہ بچوں کو بیٹھنے کے لیے بچھائی گئی چادر کو طے کر رہی تھی۔ علمہ کو دیکھتے ہی وہ اس سے باتیں کرنا شروع کر چکی تھی۔ علمہ باجی، صرف چائے کیوں پی رہی ہیں آپ؟ مجھے صبح ناشتے کی عادت نہیں ہے، میں صرف چائے ہی لیتی ہوں۔ آپ کالج پڑھتی ہیں؟ امتحانات سے فارغ ہو کر نتیجے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں بھی انٹر میں ہوں، آپ مجھے پڑھایا کریں گی پھر؟ علمہ نے صرف مسکراتے ہوئے اسے اطمینان دلایا تھا۔ اس وقت اس کا ذہن ان باتوں کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ محض رابعہ کی باتوں کو سننے کا کام کر رہی تھی، جبکہ من میں الجھنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت جب الیاس صاحب نے اسے بلوایا تو وہ ان کے سامنے حاضر تھی۔ ان کے اشارے پر وہ شبانہ کے برابر میں ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے اطراف میں نظریں گھمائیں، رابعہ کے علاوہ سبھی موجود تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ الیاس صاحب کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ علمہ، کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ کیوں تم اکیلی ہی مجھے ڈھونڈ رہی تھی اور سعدیہ نے مجھے فون کرنے سے منع کیوں کیا؟ اس کے سوال پر علمہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ اس نے باری باری سب کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے تفصیل بتانے لگی۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے وہ جذباتی ہو چکی تھی۔ شبانہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا، جس کا صرف ایک گھونٹ پی کر اس نے رکھ دیا، اور مزید کہنے لگی، ناصر حسین سیاسی دنیا سے تعلق رکھنے والی بارسوخ شخصیت ہیں اور ابو کی باطن شخصیت سے واقف ہیں۔ امی آپ کو رابطہ کرنے سے اسی لیے منع کر رہی ہیں کہ وہ اس کے ذریعے آسانی سے ہماری لوکیشن کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ وہ ہم تک نہ پہنچے، اسی لیے امی نے میرا فون بھی رکھ لیا تھا۔ کچھ دیر تک روم میں خاموشی چھائی رہی، جسے سعادت کے سوال نے توڑا تھا۔ اب آگے کیا کرنے والی ہو تم؟ میں نہیں جانتی، علمہ نے کچھ سوچتے ہوئے صاف گوئی سے کہا تھا۔ غیر مرئی نکتے پر اٹکی وہ اپنی پلیٹ میں چاولوں میں اپنی سیدھی انگلی گھمانے میں مصروف تھی۔ الیاس صاحب کی آواز نے اسے حال میں کھینچا تھا۔ علمہ بیٹا، کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ میرا من نہیں کر رہا، اس نے کہتے ہوئے پلیٹ اپنے سامنے سے ہٹائی اور اٹھ کر چلی گئی۔ شبانہ اور رابعہ نے اس کے پیچھے جانا چاہا تو الیاس صاحب نے انہیں روک دیا۔ وہ دونوں کھانے سے فارغ ہو کر اس کے روم میں آئیں تو وہ گھٹنوں میں اپنا سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ شبانہ نے قریب جا کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو انہیں دیکھتے ہی وہ ان سے لپٹ گئی۔ مجھے گھر کی بہت یاد آ رہی تھی ممانی، مجھے امی کی بہت یاد آ رہی تھی، پتہ نہیں وہ دونوں کس حال میں ہوں گے، ناصر حسین نے کیا کیا ہوگا ان کے ساتھ، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے ان کی۔ وہ بری طرح سے رونے لگ گئی۔ شبانہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے تسلی دیتے ہوئے کیا کہے۔ وہ صرف اسے نہ رونے کے لیے کہنے لگی، جبکہ اسے بری طرح بلکتے دیکھ کر رابعہ کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے روم سے باہر گئی اور جب واپس آئی تو الیاس صاحب بھی اس کے ساتھ تھے۔ میں بات کرنا چاہتی ہوں ان سے، مجھے جاننا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ ٹھیک ہیں، الیاس کی آواز پر وہ روتے ہوئے ایک دم رک گئی۔ شبانہ سے الگ ہو کر انہیں متحیر نظروں سے دیکھتے اس نے پوچھا، آپ کی بات ہوئی ان سے؟ وہاں سب خیریت ہے، فکر والی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، اس نے سکون کا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں جا سکتی ہوں اپنے گھر واپس، ہے نا؟ وہ کہتی ہوئی بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں ضرور، لیکن ابھی نہیں، جب میں خود تسلی کر لوں کہ وہاں سب ٹھیک ہے تبھی میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دوں گا، بلکہ میں خود چھوڑ آؤں گا تمہیں۔ میری بات تو کروا دیں امی سے، وہ ان کی بات کا مان رکھتے ہوئے بولی۔ تم میری بیٹی کی طرح ہو علمہ، اور تمہیں مصیبت کے وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ سعدیہ نے بہت
مان کے ساتھ مجھے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے، اس کا بھروسہ نہیں توڑ سکتا میں۔ جلد از جلد تمہارا رابطہ کروا دوں گا ان سے، بس تھوڑا سا وقت دے دو مجھے۔ تم بھلے مجھے اپنے باپ کی حیثیت کا نہ سمجھو، مگر تم مجھے میری بیٹی کی طرح ہی عزیز ہو۔ فی الحال تمہاری ذمہ داری میرے اوپر ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر تم میری بات مانو گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں تھے۔ علما پھر سے نڈال ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب تک تو سمجھ چکی تھی کہ اس کے گھر والوں سے رابطے کے متعلق الیاس صاحب نے جھوٹ کہا تھا۔ کافی صبح دیر سے جاگنے پر اس کے سر میں شدید درد تھا اور رات مسلسل رونے سے پلکیں بھی سوج چکی تھیں۔ ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے وہ گھر کے سد دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھ گئی۔ رابعہ اور شبانہ پڑوس کے گھر سے لوٹی تو علما کو یوں راستے میں بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ دونوں بھی اس کے برابر آ بیٹھی۔ شبانہ کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ آپ دونوں گھر پر نہیں تھیں؟ اس نے چونکتے ہوئے سوال کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کب سے بیٹھی ہو ادھر؟ شبانہ نے اسے دیکھتے ہی کچھ فکر مندی سے کہا۔ میں تو ابھی 2 منٹ ہوئے چائے، اس نے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھامے کپ کو دیکھا جس میں موجود چائے ٹھنڈی ہو کر تہہ جما چکی تھی۔ وہ اپنی ہی بات پر حیران ہو گئی کہ پتہ نہیں کب سے ایسی ہی بیٹھی تھی۔ دوسری چائے بنا دوں آپ کے لیے؟ نہیں رہنے دو، رابعہ کے پوچھنے پر اس نے منع کر دیا۔ بیٹا اس طرح اداس رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اتنی فکریں تمہاری صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ شبانہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مفاہمت سے کہا۔ پتہ ہے ممانی، آج سے پہلے میں کبھی ایسی نہیں تھی، میرے علاوہ میں نے کبھی دوسروں کے بارے میں نہیں سوچا، ہر بار اپنے دل کی جو من چاہا کیا، نہ اگلا سوچا نہ پچھلا، نہ ہی امی کی نصیحتوں کو اہمیت دی اور نہ ہی ابو کے فیصلوں کو، ہر بار انہیں وہی کرنے پر مجبور کیا جو میں چاہتی تھی، اور آج دیکھیں میں کہاں ہوں۔ میں نے ابو کی مخالفت کی، امی کو تکلیف پہنچائی، آپ لوگوں پر زبردستی کی ذمہ داری کی طرح مسلط ہو گئی، اور ان سب میں کہیں بھی نہیں ہوں، حالانکہ سارا بکھیڑا میری ہی وجہ سے کھڑا ہوا ہے، ان سب مصیبتوں کا سبب صرف میں ہی ہوں۔ شبانہ کو علما کی ذہانت کا کچھ اندازہ ہوا تو وہ اسے سمجھاتے ہوئے انداز میں کہنے لگی۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری قسمت لکھ دی جاتی ہے بیٹا، اور پھر چاہے ہم کتنی ہی کوشش کر لیں، ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بھی ہوا اس کے لیے خود کو ذمہ دار سمجھنا چھوڑ دو۔ ایسی آزمائشوں میں تو اللہ صرف انہیں ڈالتا ہے جن پر خود اسے بھی بھروسہ ہوتا ہے، اسی پر یقین رکھو، وہ تمہیں اس کٹھن وقت میں اکیلا ہرگز نہیں چھوڑے گا، اسی لیے تمہیں اداس ہونے یا فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، صرف اللہ نے جو لچک ہمیں صبر کی صورت میں عطا کی ہے وہ شرط ہے۔ علما ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ وہ رکیں اور پھر سے گویا ہوئیں۔ اس حالت سے باہر نکل آؤ بیٹا اور خوش رہنے کی کوشش کرو، اور آخری بات دوبارہ کبھی مت کہنا کہ تم ہم پر بوجھ ہو، سمجھی؟ اپنا آخری جملہ انہوں نے مصنوعی ڈانٹ کے ساتھ کہا تھا تو وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ اور رابعہ تم علما کو ساتھ لے جاؤ، اپنے گاؤں کی سیر تو کرا لاؤ، پہلی بار ہی کسی گاؤں کی طرف آئی ہوگی یہ، ہے نا؟ رابعہ کو کہتے ہوئے انہوں نے علما کو مخاطب کیا تو اس نے سر کو ہاں میں ہلا دیا، جسے دیکھ کر رابعہ نے خوشی سے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، چلو تو پھر ابھی چلتے ہیں، پورا گاؤں دکھاؤں گی میں آپ کو، بہت مزہ آئے گا، دوپہر کے قریب تو ماموں آتے ہیں، ہے نا؟ علما نے وقت کا اندازہ کرتے ہوئے کہا تو شبانہ کہنے لگی، اور ویسے بھی ابھی دن کافی چڑھ چکا ہے، گاؤں کی خالص خوبصورتی تو صبح کے وقت ہی دیدنی ہوتی ہے، ایسا کرنا کل صبح جلدی چلے جانا، ٹھیک ہے؟ اور دونوں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ علما کو مسکراتے دیکھ شبانہ کافی پرسکون ہو گئی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ وقتی طور پر تھا، لیکن فی الحال کے لیے کافی تھا اور شاید ضروری بھی۔ شام کو ہی شبانہ نے الیاس صاحب سے اجازت لے کر دونوں کو بتا دیا تھا، اسی لیے وہ صبح ہی صبح سیر سپاٹے کے لیے نکل پڑی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ اسی طرح گاؤں کی منظر کشی کیے جا رہی تھیں اور دوپہر کے وقت تک لوٹ آتیں۔ آج بھی واپس آ کر رابعہ نے سب سے پہلے ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھی تھی، اور وہ چپ چاپ بیرونی دروازے میں کھڑی باہر کھیلتے بچوں کو دیکھنے میں مگن ہو چکی تھی۔ اس وقت الیاس صاحب اور سعادت کی غیر متوقع آمد پر وہ چونکی تھی کہ الیاس نے اسے کافی قریب سے آواز لگائی تھی۔ اس سے پہلے ایک طرف ہوتے ہوئے سعادت کو جانے کی جگہ بنائی تو وہ خاموشی سے اندر چلا گیا۔ الیاس اس کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ تم اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ وہ دونوں کہاں ہیں؟ انہیں کچھ تفتیش ہوئی تھی، نماز پڑھ رہی ہیں وہ دونوں، اسی لیے میں ادھر آ گئی۔ تم نے نماز پڑھ لی؟ ان کے پوچھنے پر وہ پلکیں جھکا کر نفی میں سر کو جنبش دینے لگی۔ بیٹا نماز پڑھا کرو، فرض کی گئی ہیں ہم پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے،
ماشاءاللہ کافی دینی ماحول رکھتی ہو تم اپنے گھرانے سے۔ جی ماموں، اس نے جھجک کر کہا۔ تو پھر ان کے سوال پر وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی، میں کرتی ہوں اپنی نمازوں میں پابندی، حالانکہ کچھ کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں، اور جب سے یہ سب ہوا ابو کی باطن شخصیت کو دیکھتے اب مجھے، میرا مطلب ہے من نہیں کرتا میرا اب۔ آپ خود بتائیے ماموں، کیا مطلب ایسی دینداری کا جو محض دکھاوے کے لیے ہو؟ صرف سر جھکا دینا نماز تو نہیں ہوتی۔ ایسی کھوکھلی نمازوں کا کیا فائدہ جو صرف دنیا کی نظروں تک محدود ہوں، جو دنیا میں آپ کو معتبر ٹھہرائیں یا آپ کی شان میں جھوٹے قصیدے ہی پڑھنے کے کام آئیں؟ آپ شاید مجھے نہ سمجھ پائیں، لیکن اپنے ابو کی دینداری بھی دیکھی ہے میں نے، اور اپنی امی کی عبادتیں بھی، اور دونوں ہی بے اثر اور نتیجے سے خالی ثابت ہوئی ہیں۔ الیاس صاحب اس کی بات سمجھ چکے تھے، تبھی سمجھانے کے انداز میں گویا ہوئے، بیٹا تمہارے ابو کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور سعدیہ کی ہی عبادت اور دعائیں ہیں کہ اتنی دشواریوں کے بعد بھی تم ٹھیک ہو، اسی کی مانگی ہدایتیں ہیں کہ دیر سے ہی صحیح تمہارے ابو کو صحیح راہ ملی ہے۔ بیٹا اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو رزق نہیں چھینتا، مگر اپنے آگے ہمیں جھکنے سے روک دیتا ہے، اور دونوں ہی جہاں میں صرف وہی کامیاب ہے جو فرائض کا پابند ہے، اور جو سکون نماز اور قرآن میں ہے وہ کہیں نہیں، اور مجھے لگتا ہے اس وقت سکون ہی ہے جس کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ بیٹا شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں تلاش کرنی چاہیے، بلکہ شکر گزاری کی عادت ڈالنی چاہیے، اور جہاں تک دوسروں کی عبادت کی بات ہے تو جزا اور سزا طے کرنے کی اوقات ہماری کہاں، اس کا جاننے والا اسے بہتر جانتا ہے۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا علما، انسان کو اپنے ہر معاملے میں ہمیشہ بے غرض ہونا چاہیے، مگر جہاں تک فرائض اور دینداری کی بات ہے تو مکمل خود غرضی اپنا لینی چاہیے کہ اس جہان کے آگے تنہا سفر میں یہی ہمارے ساتھ ہوگی۔ نماز کا چھوٹ جانا سب سے بڑا نقصان ہے، اس سے بچنے کی کوشش ضرور کرنا۔ ان کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ اگلے کچھ ہی دنوں میں وہ مکمل کوشش کر رہی تھی کہ نمازوں کی پابندی کر سکے۔ ہر صبح وہ اب رابعہ کے ساتھ ہی جاگنے لگی تھی، ساتھ ہی نماز ادا کرتی، پھر کچھ دیر کے لیے واپس سو جاتی۔ اب وہ شبانہ کے کاموں میں بھی ان کا ساتھ دینے لگی تھی، کبھی تو شبانہ کو کچن میں آنے سے منع کر دیتی اور رابعہ کو ساتھ لے کر خود ہی کھانا تیار کرتی۔ اسی دوران رابعہ سے بھی اس کی اچھی تال میل ہو گئی تھی۔ اسے اس طرح نارمل ہوتے دیکھ کر الیاس جیلانی نے بھی سکون کی سانس لی تھی۔ اسے یہاں آئے 2 مہینوں سے اوپر ہو چکے تھے، ذہن پر فکرات کا خدشہ نہ رہے، اسی لیے اس نے خود کو بے وجہ ہی مختلف امور میں مصروف کر رکھا تھا۔ کبھی رابعہ کو پڑھاتی تو کبھی اس کے طالبات کو قرآن سکھانے میں ان کی مدد کرتی، دن بھر گھر کی صفائی کرتی یا پھر کچن میں ہی پورا دن صرف کر دیتی، اور اگر پھر بھی وقت نہ کٹے تو رابعہ کو لے کر گاؤں کی سیر خود ہی کروا دیتی۔ ان سب کے باوجود رات کو بستر پر لیٹتے ہی گھر کی یاد اسے بے چین کر کے رکھ دیتی، اور وہ کمبل میں منہ چھپائے خاموشی سے آنسو بہانے لگتی کہ اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ یہ لیجئے۔ زائن نے 2 ایئر ٹکٹس رضا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایئر ٹکٹس؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ کی اور سدرا کی شادی کا تحفہ میری طرف سے، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، تو سدرا نے کافی خوش ہوتے ہوئے رضا کے ہاتھ سے ٹکٹ لیتے ہوئے اپنی طرف سے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، سچ میں سوئٹزرلینڈ کی ٹکٹس ہیں، 12 دن کا عمرہ پیکج اور باقی دن کی تفریح۔ زائن نے ان کے ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے بتایا، رضا اور سدرا کی شادی کو تقریباً 10 دن ہو چلے تھے۔ تھوڑی سی مصنوعی ناراضگی دکھانے اور رضا کو پریشان کرنے کے بعد آخرکار ہاں کہتے ہوئے تاریخ رکھ لی گئی تھی۔ شاکرا اور عثمان کو اس کے تحفے کا یہ انتخاب نہایت پسند آیا تھا۔ انہوں نے اسے سراہا بھی اور ساتھ ہی آئندہ سال خود بھی حج پر جانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ انزا اور عدیل کی روانگی بھی 2 دن پہلے ہی ہوئی تھی۔ زائن نے اپنا تحفہ ابھی تک خفیہ رکھا ہوا تھا۔ سب تو سوچ رہے تھے کہ وہ کوئی تحفہ دے گا ہی نہیں، مگر وہ تو سب سے منفرد اور بہتر تحفہ لایا تھا، بالکل اپنی شخصیت کی طرح۔ 2 دن بعد کی فلائٹ ہے، پیکنگ کر لیجئے، وہ کہتا ہوا آفس کے لیے نکل گیا۔ سر، یہ بیت الصفا ٹرسٹ کی جانب سے آپ کے لیے انوائٹ کارڈ آیا ہے، مسٹر خالد نے ایک بند لفافہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان کے ہاتھ سے لے کر وہ اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ مجھے تو اس ٹرسٹ کا کوئی علم نہیں، خیر بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی مجھے گھر جلدی جانا ہے، رضا بھائی نکلنے والے ہوں گے، اس نے کارڈ کو اپنے بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا، اور آفس سے باہر
نکلتے ہی اسے عثمان صاحب کی کال برآمد ہوئی تھی۔ وہ سب گھر سے نکل چکے تھے، اس لیے وہ سیدھا ایئرپورٹ ہی چلا آیا تھا۔ وہیں سے انہیں ہی سی آف کرتے وہ انزا کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ جانے سے پہلے رضا نے آفس کی تمام تر ذمہ داریاں زائن کو سونپ دی تھیں، جنہیں وہ آج رات ہی اسٹڈی کرنے بیٹھ چکا تھا۔ تبھی اس کی نظر بیت الصفا کی جانب سے ملے دعوت نامے پہ پڑی، جسے کھول کر دیکھتے ہوئے اس کی نظر عثمان کے نام پر پڑی، جو اسی کے نام کے ساتھ لکھا گیا تھا، اور ساتھ ہی اظہار تشکر کے ساتھ ان کی شرکت کی گزارش کی گئی تھی۔ وہ کارڈ ہاتھ میں پکڑے انہیں دینے باہر گیا۔ انزا اپنے والدین کے ساتھ خوشخبریوں میں محو تھی۔ اس نے بھی انہیں جوائن کر لیا اور کارڈ عثمان کی جانب بڑھاتے اس کے بارے میں دریافت کرنے لگا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے نام سے آئے اس دعوت نامے پر آپ کے نام کے علاوہ بھی آپ کے لیے بہت ممنونیت کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ میں تو انہیں جانتا بھی نہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں مجھے کچھ، تاکہ آپ کا اگلا اسائنمنٹ یہی ہو؟ انزا کی بات پر اس نے صرف ہلکا سا مسکرانے پر اکتفا کیا، پھر عثمان کی جانب متوجہ اسے اس ٹرسٹ کے بارے میں بتانے لگے۔ آپ نے تعاون دیا تھا انہیں؟ ان کی پوری بات سنتے ہوئے زائن نے پوچھا تھا۔ میں ایک عرصے سے ان سے جڑا رہا ہوں۔ پیر صداقت صاحب مجھے اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے۔ میں نے بھی انہیں کبھی اپنے باپ سے کم نہیں سمجھا۔ آج بھی میں ان کی اتنی ہی عزت کرتا ہوں جتنی تب کرتا تھا، انہوں نے امبساط سے کہا تھا۔ لیکن میں نے تو کبھی اس بارے میں ذکر کرتے آپ کو نہیں سنا۔ میرا مطلب کیا اب نہیں ہیں آپ ان کے رابطے میں؟ اس نے پھر پوچھا۔ مالی خدمات تو میں نے کبھی نہیں چھوڑی، لیکن اپنی طرف سے کچھ مصروف ہو گیا۔ بہت عرصہ ہو گیا مجھے وہاں گئے۔ شاید رضا کی پیدائش پر میں آخری بار وہاں گیا تھا، اور پیر صاحب سے میری آخری ملاقات بھی تبھی ہوئی تھی۔ انزا اور زائن کی بات غور سے سن رہے تھے۔ انزا اور زائن ان کی بات غور سے سن رہے تھے کہ پہلی بار تھا جب وہ اپنے ماضی کا ذکر کر رہے تھے، تب اس وقت شاکرا کے چہرے پر بھی کچھ رقم ہو رہا تھا۔ زائن کے ذہن میں آنے والے مختلف سوالات وہ ان سے پوچھے جا رہا تھا۔ ایسا کیوں؟ میں سمجھا نہیں۔ مطلب درمیان میں ہی اچانک آ کر آپ نے چھوڑ دیا سب؟ عثمان کو اندازہ تھا کہ زائن یہ سوال ان سے ضرور کرے گا۔ انہوں نے ایک نظر اٹھا کر شاکرا کو دیکھا، جو کافی بے چین دکھائی پڑ رہی تھی کہ وہ جواب میں کیا کہنے والے ہیں۔ ہمیں شہر چھوڑ کر یہاں منتقل ہونا پڑا، اسی لیے رابطہ نہیں کر سکا، انہوں نے سکون سے کہتے شاکرا کو دیکھا تھا، جو اب انہیں حیرت اور شکر کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے اپنا شہر کیوں چھوڑا بابا؟ زائن نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ ہاں مما، ہمارے تو سبھی رشتے دار، اپنے لوگ عزیز سب وہیں پر رہتے ہیں، تو آپ دونوں اکیلے ہی کیوں آ گئے سب چھوڑ کر؟ زائن کے ساتھ ہی انزا نے بھی سوال کیا۔ بغیر وجہ کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا، وہ تو حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ ہم مجبور ہو گئے۔ ہمیں زندگی کے دوراہوں پر لا کھڑا کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک راہ کا انتخاب زندگی کا دشوار ترین کام ہے۔ یہ فیصلہ لیتے ہوئے آپ کتنی تکلیف سے گزرے ہیں، وہ بتانا بہت مشکل ہے۔ اپنوں سے دور ہونے کی تکلیف اس وقت ان کی آنکھوں میں دیکھی جا سکتی تھی۔ انزا نے فوراً پانی سے بھرا گلاس ان کی طرف بڑھایا تھا، جو انہوں نے تھام لیا۔ پیا نہیں؟ شاکرا بھی شاید اسی اذیت سے گھر چکی تھیں، اسی لیے وہاں بیٹھنا دشوار تو خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ عثمان نے ان کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا، جبکہ زائن اور انزا نے ناسمجھی سے نظروں کا تبادلہ کیا۔ آپ ٹھیک ہیں بابا؟ زائن کے پوچھنے پر وہ اپنی گردن کو ہاں میں ہلاتے کہنے لگے۔ کسی کی بھلائی کا سوچتے ہوئے ہم نے یہ قدم اٹھایا تھا، اپنوں کی زندگی سے خود کو علیحدہ کر لیا۔ اس وقت یہی بہتر تھا۔ مجھے منظور نہیں تھا کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی عذاب ہو، اسی لیے میں تمہاری ماں کے ساتھ یہاں چلا آیا۔ ہماری وجہ سے تم تینوں بھی اپنوں کے پیار سے محروم رہ گئے، ہم سب سے دور رہے۔ افسوس ہوتا ہے، سب کی یاد بھی بہت آتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں خود کو یہ کہہ کر اطمینان دلاتا ہوں کہ جس کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا، شاید اس کی زندگی خراب ہونے سے بچا لی تھی، خود سے اسے نا امید نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ کہتے ہوئے رکے، پھر زائن کو مخاطب کرتے کہا، میں واپس جانے کا حوصلہ نہیں رکھتا زائن، لیکن ہو سکے تو پیر صاحب سے ملنے تم ضرور چلے جانا، مجھے بے حد سکون اور خوشی ہوگی۔ ہاتھ میں ابھی تک پکڑا پانی کا گلاس میز پر رکھتے وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ انزا اور زائن نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایسا شاید ہی پہلی بار ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے والدین کو تکلیف سے گزرتے دیکھا تھا۔ اپنوں سے دوری کا سوال تو انہوں نے کئی بار کیا تھا، انزا اور رضا کی شادی پر بھی یہ موضوع خاص رہا تھا، لیکن عثمان نہ ہی شاکرا نے
اس پر زبان کھولی اور ہمیشہ کی طرح ہی بات کو کسی اور سمت بڑھاتے وہ موضوع تبدیل کر جاتے۔ لیکن آج پہلی بار عثمان نے اپنے ماضی سے جڑی کسی بات کا ذکر کیا تھا اور وہ دونوں ہی کچھ جذباتی بھی ہو چکے تھے، اسی لیے زائن نے پیر صاحب سے ملنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔